آمنہ بیگم نے جب ایمان کو غائب دیکھا تو وہ پریشان ہو کے اسے ڈھونڈنے لگی. جب ایمان انہیں روتی ہوئی آتی دکھائی دی، آمنہ بیگم ایک دم اس کی طرف رکھتی. ایمان کیا ہوا ہے تمہیں؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ اور ایمان ان کے گلے لگ کر رونے لگی. ایمان، ماں نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ امان کے نام پہ ایمان ایک دم سیدھی ہو گئی اور ماما کو دیکھنے لگی. وہ ماں تھی، سمجھ گئی کہ مسئلہ امان کا ہی ہے. وہ چپ ہو گئی اور ایمان کو چپ کروا کے اندر لے گئی. روشنی کی رخصتی کروا کے زرینہ چچی کے گھر لے گئے تھے کیونکہ رات کے وقت بارات نہیں روانہ ہو سکتی تھی اور ارسلان صاحب نے سب کو روکا تھا کہ امان کی انگیجمنٹ کے بعد جائیں گے. آمنہ بیگم نے پھر سے رشید صاحب سے بات کی ایمان کے رشتے کے بارے میں، لیکن وہ نہیں مانے. انہوں نے کل کی ڈیٹ رکھ دی تھی انگیجمنٹ کی. ایمان اس بات سے بے خبر تھی اور آمنہ بیگم بہت پریشان تھی کہ یہ بات اسے کیسے بتائے. جب رشید صاحب کی آواز ان دونوں کے کان میں گونجی، سنیں، آپ نے ایمان کو بتا دیا ہے؟ آمنہ بیگم نے نفی میں سر ہلایا. کیا کرتی ہیں آپ بیگم؟ کل اس کی منگنی اور اسے پتا بھی نہیں ہے. بلائیں اسے، میں خود ہی بتا دوں گا. آمنہ بیگم نے فوراً کہا. آپ نے بتانا ہوتا تو اب تک آپ بتا دیتے. آپ بلائیں اسے یا میں خود جا کر اس کے روم میں بتاؤں؟ میں بلاتی ہوں. یہ کہہ کر آمنہ بیگم ایمان کے روم میں اسے بلانے گئی اور اسے اپنے ساتھ لے کر آئی اور وہ نہ سمجھی کی کیفیت میں اپنے ماما پاپا کو دیکھ رہی تھی. رشید صاحب نے ایمان کو ساتھ بیٹھنے کا کہا. وہ اپنی ماما کو دیکھ رہی تھی جو اس وقت خود بہت پریشان تھی. ایمان میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے. یہ سن کے ایمان کے ہوش اڑ گئے، آنکھوں میں آنسو آنے لگے، پر اپنے بابا کے سامنے کچھ کہہ نہیں پائی. بس بے بسی سے اپنی ماما کو دیکھ رہی تھی جو خود بھی بے بس تھی. لڑکا بہت اچھا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا. رشید صاحب کی آواز پر ایمان کا سکتہ ٹوٹا. بابا، میں ابھی اس نے کچھ کہا ہی تھا کہ رشید صاحب بول اٹھے. خبردار ایمان، کوئی فضول بات نہ کرنا شادی نہ کرنے کی. میں برداشت نہیں کروں گا. اتنا اچھا رشتہ نہیں گوانا. پتہ نہیں کیسے ارسلان بھائی نے امان کے لیے تمہارا رشتہ مانگا. میری تو اس وقت خوشی کی کیا حالت تھی میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا. جس لڑکے کے لیے پورا خاندان آس لگائے بیٹھا تھا وہ خود ہمارے پاس آ رہا ہے. رشید صاحب بولے جا رہے تھے اور ایمان نے امان کا نام سن کر صدمے کی حالت میں ماں کو دیکھا تھا. ماما، بابا کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان نے بے بسی سے ماما سے پوچھا. ماما، میں کبھی ایمان سے شادی نہیں کروں گی. پلیز بابا، ایسا نہ کہیں. اپنی ماں کو چپ دیکھ کر ایمان بابا کی طرف رکھتی. بابا، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز مجھے امان سے شادی نہیں کرنی. پلیز بابا. ایمان بابا کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی رو رہی تھی. ایمان جاؤ یہاں سے، میں اپنی زبان سے نہیں مکرتا. جا کر تیاری کرو. ماما پلیز بابا سے کہیں مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دے پر ایمان سے شادی نہ کروائیں. ایمان بہت رو رہی تھی. رشید صاحب کے دل کو کچھ ہوا پر وہ جانتے تھے ارسلان بھائی کو ہاں کر کے منع کرنا بہت مہنگا پڑ جائے گا. اس لیے انہوں نے ایمان کو کہا جاؤ اپنے کمرے میں اور کل تیار رہنا انگیجمنٹ کے لیے. اب کوئی بحث نہیں سنوں گا. بابا. ایمان تڑپ کر رہ گئی تھی اور وہیں بے ہوش ہو گئی. رشید صاحب اور آمنہ بیگم دونوں اس کی طرف بھاگے تھے. ڈاکٹر کیا ہوا ایمان کو؟ رشید صاحب نے ڈاکٹر سے پوچھا. انہیں کسی بات کا اتنا سٹریس ہے. ڈاکٹر کے سوال پہ رشید صاحب چپ ہو گئے، جس پر ڈاکٹر نے کہا دیکھیں انہیں ہر اسٹریس سے دور رکھیں. یہ کہہ کر ڈاکٹر چلے گئے اور رشید صاحب سوچ میں پڑ گئے کہ ارسلان بھائی کو کیسے منع کریں. ایمان دوائیوں کے زیر اثر سو رہی تھی. آمنہ بیگم اس کے پاس بیٹھی تھی. رشید صاحب ارسلان صاحب کے پاس گئے. وہ اس وقت ہوٹل میں تھے. امان بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا اور باقی ساری برات زرینہ بیگم کے گھر تھی. کل تک برات کو وہیں رکنا تھا کیونکہ امان اور ایمان کی منگنی کی بات چل رہی تھی. بھائی صاحب مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، رشید صاحب نے نظریں نیچے کرتے ہوئے کہا. اس سے پہلے وہ کچھ کہتے ارسلان صاحب نے کہا رشید ایسا کچھ مت کہنا کہ مجھے اپنا لہجہ سخت کرنا پڑے. ایمان میرے بیٹے کی خوشی ہے اور میں اپنے بیٹے کی کبھی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہنے دیتا. میں تم سے اس بات کا وعدہ کرتا ہوں ایمان کو بیٹی بنا کے رکھوں گا. اب تم کیا کہنے آئے ہو؟ رشید صاحب بہت پریشان ہو گئے. بھائی صاحب اصل میں ایمان کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ بے ہوش ہے اور جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہم منگنی کی بات روک سکتے ہیں. امان بھی ساری باتیں سن رہا تھا. وہ جو اتنا خوش تھا ساری خوشی دھری کی دھری رہ گئی تھی. ارسلان صاحب امان کے لیے پریشان ہوئے پر اگر ایمان بے ہوش ہوتی تو منگنی ہو ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے چپ ہو گئے کیونکہ امان کی فرمائش تھی کہ وہ ایمان کو سب کے سامنے رنگ پہنائے گا. اب وہ خالی رسم نہیں کر سکتے تھے، اس لیے اتنا کہا ایمان ٹھیک ہو جائے تو بتانا، ہم آ جائیں گے پھر رسم کریں گے.
اور رشید صاحب جی کہہ کر چلے گئے۔ بارات کو جانے کا کہہ دیا اور ارسلان صاحب نے یہ کہہ کر ایمان کی طبیعت کی وجہ سے منگنی کی تقریب کچھ وقت ملتوی کر دی گئی ہے اور بارات بھی روانہ ہو گئی۔ امان کا غصے سے برا حال تھا، اسے پتا تھا ایمان کی طبیعت کیوں خراب ہے۔ ارسلان صاحب ایمان کے پاس آئے اور بیٹا ہم بھی چلیں، میں ڈرائیور کو کال کر دوں۔ نہیں بابا، امان فوراً بولا، آپ جائیں، میں ابھی نہیں جاؤں گا۔ بیٹا ایمان ٹھیک ہو جائے، ہم آئیں گے پھر کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ میرا وعدہ ہے تم سے، ایمان کی شادی تم سے ہی ہوگی۔ بابا ایمان کی شادی مجھ سے ہی ہوگی، لیکن یہ لوگ شرافت سے نہیں مانیں گے۔ غلط بات ہے بیٹا، رشید نے مجھے ہاں کہہ دی ہے اور ہمارے پاس ہاں کے بعد نہ نہیں ہوتی، اسے تم فکر مت کرو۔ بابا آپ نہیں جانتے، بچوں کے لیے انسان نہ بھی کر دیتا ہے، جیسے آپ میرے لیے سب کر سکتے ہیں اس کے ماں باپ بھی کر دیں گے۔ ارسلان صاحب سمجھ گئے تھے، لیکن وہ چپ اس لیے تھے کہ ایمان ٹھیک ہو جائے پھر بات کریں گے۔ بابا آپ اور ماما جائیں، میں کچھ دن تک آؤں گا، پر کسی کو پتا نہ ہو کہ میں یہاں ہوں۔ آپ سب سے یہی کہنا کہ میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کیوں بیٹا، کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو آپ؟ کچھ نہیں بابا، آپ بس وہی کریں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور ارسلان صاحب کی بیٹے کے آگے بالکل بھی نہیں چلتی تھی، اس لیے ٹھیک کہہ کر چلے گئے۔ امان کو یہاں ایک ہفتہ ہو گیا تھا، وہ اسی انتظار میں تھا ایمان باہر نکلے۔ ایمان اب ٹھیک تھی اور خوش بھی کہ اس کے بابا نے اس کی بات مان لی تھی اور وہ واپس دبئی چلے گئے تھے، اور یہاں سب کو یہی پتا تھا کہ ایمان چلا گیا ہے۔ ایمان خوش تھی اور اسے دیکھ کے اس کی ماما بھی خوش تھی۔ ایمان آپ کی کال آ رہی ہے، اور روما نے ایمان کا موبائل اسے لا کر دیا۔ سونیا کی کال تھی۔ سونیا ایمان سے لڑنے لگی کہ وہ اسے ملنے نہیں آتی۔ آج رات سونیا کی انگیجمنٹ تھی اور وہ ایمان کو بلا رہی تھی۔ ایمان کی اس سے اچھی دوستی تھی، اسے وہ منع نہیں کر پائی۔ ایمان تیار ہو رہی تھی، اس کی ماما اسے پیار سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے اروما کو کہا تھا ساتھ جانے کو، تو وہ سو گئی اور وہ اسے اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، اس لیے انہیں اب فکر تھی کہ ایمان اکیلی کیسے جائے گی۔ جب ایمان نے کہا ماما پریشان مت ہو، میں چلی جاؤں گی، پچھلی گلی میں تو ہے گھر۔ بیٹا خیال سے جانا۔ جی ماما کہہ کر ایمان گھر سے نکل گئی۔ ایمان اپنی دھن میں جا رہی جب کسی نے پیچھے سے اس کے منہ پہ رومال رکھا اور اس کے بعد وہ ہوش کی دنیا سے بیگانہ ہو گئی۔ امان جو کتنے وقت سے موقع کی تلاش میں تھا، وہ موقع اسے آج مل گیا تھا اور اس نے ایمان کو غائب کر دیا تھا۔ امان نے وہاں ایک فارم ہاؤس لے لیا تھا، وہ ایمان کو وہیں لے گیا تھا۔ ایمان بے ہوش تھی۔ ایمان نے احتیاط سے ایمان کو بیڈ پہ لٹایا اور خود باہر چلا گیا، ڈور لاک کر کے۔ اب رات کا 1 بج رہا تھا، وہ ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ آمنہ بیگم کو فکر ہونے لگی، چلو دوست ہے پر اتنی بھی دیر کیا؟ انہوں نے کہا تھا ایمان سے کہ واپسی میں سونیا کے میاں سے کہنا تمہیں گلی پار کروا دیں۔ اس نے کہا تھا ٹھیک ہے ماما، اور اب تک وہ نہیں آئی تھی، اس کا فون بھی نہیں لگ رہا تھا۔ آخر انہوں نے سونیا کی ماما کو کال کی اور ان کا جواب سن کر تو آمنہ بیگم کے ہوش اڑ گئے کہ ایمان منگنی میں آئی ہی نہیں۔ ان کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ وہ خود کو کوسنے لگیں کہ انہوں نے ایمان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ وہ رونے لگیں، لیکن کس سے بات کرتی، کس سے مدد مانگتی؟ انہیں پتا تھا ایمان کو غائب کرنے میں امان کا ہی ہاتھ ہوگا۔ انہوں نے سیدھا امان کو کال کی۔ آمنہ بیگم کی کال دیکھ کر ایمان کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جی ہیلو ساسوما، جی ہیلو ساسوما، اس وقت کیسے یاد آئی میری؟ ایمان کہاں ہے؟ کون ایمان؟ امان نے ایکٹنگ کی۔ اوہ اچھا، آپ کی بیٹی؟ میری بیوی۔ وہ مجھے کیا پتا، میں ملتان میں ہوں، پر جلدی آؤں گا لینے سے۔ امان کی بات پہ آمنہ بیگم حیران رہ گئی کہ اگر ایمان امان کے پاس نہیں ہے تو کہاں ہے پھر؟ ایمان کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک کمرے میں پایا جہاں لائٹ کے نام پر ایک 0 کا بلب جل رہا تھا۔ اس سے پہلے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، پھر جب مکمل ہوش میں آئی تو اٹھ کے دروازے کی طرف بھاگی اور زور زور سے بجانے لگی، کھولو، کون ہے؟ نکالو مجھے یہاں سے، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ کتنی دیر ایسے دروازہ بجاتے بجاتے اس کے ہاتھوں میں درد پڑنے لگا۔ پھر امان جو کہ ساتھ والے کمرے میں سو رہا تھا دروازہ کھول کے اندر آیا۔ ایمان تمہیں سکون نہیں ہے؟ رات کے 4 بجے لوگوں کو اٹھاتی ہو۔ امان کو دیکھ کے ایمان کام کے رہ گئی تھی اور یکدم پیچھے ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اب پلیز رونا مت، صبح بات کریں گے، ابھی مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا کہ تم میری نیند خراب نہ کرو۔ امان یہ کہہ کر واپس سونے لگا اور ایمان وہیں دروازے کے پاس بیٹھ گئی۔
امان جب صبح اٹھا تو اسے یاد آیا وہ کل ایمان کو لے کر آیا تھا، اور یہ احساس اسے خوشی دے رہا تھا کہ وہ اب ایمان کو پالے گا، ایمان اب اس کی ہوگی۔ وہ اٹھ کے ایمان کے روم کی طرف گیا۔ جیسے دروازہ کھولا ایمان دروازے سے ٹیک لگائے سوئی ہوئی تھی۔ امان وہیں نیچے بیٹھ گیا اور ایمان کو دیکھنے لگا۔ کتنا مس کیا تمہیں میں نے، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ یہ امان تمہارے لیے پاگل ہوتا جا رہا ہے۔ امان نے ایمان کے چہرے پہ آئے بالوں کو ہٹایا تو ایمان اٹھ گئی اور ایمان کو خود کے اتنے پاس دیکھ کر ایک دم سمٹ کر بیٹھ گئی۔ امان اسے دیکھ رہا تھا۔ ایمان بہت ڈری ہوئی تھی۔ ایمان نے اسے پکارا۔ ایمان نے اسے نہیں دیکھا، بس ڈر سے نظریں نیچے کر کے بیٹھی تھی۔ امان نے اسے ایک بار پھر پکارا اور اس کا چہرہ اوپر کرنے لگا تو ایمان نے اس کا ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے گھر جانا ہے، ایمان نے کانپتی آواز کے ساتھ کہا۔ نہیں جا سکتی، امان نے دلچسپی سے ایمان کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ایمان نے تڑپ کر ایمان کو دیکھا۔ آپ کیوں لائے ہیں مجھے یہاں؟ ایمان نے کہا۔ تمہیں سچ میں نہیں پتا کہ میں تمہیں کیوں لایا ہوں یہاں؟ امان نے حیرت سے ایمان کو دیکھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، بس مجھے جانے دیں پلیز۔ ایمان دیکھو میں وہی ہوں جس سے تمہیں محبت ہوئی تھی، پلیز دیکھو میں معافی مانگتا ہوں، میں غلط تھا، پلیز مجھے اب معاف کر دو، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جس بات کا احساس تھوڑا دیر سے ہوا، آئی ایم ریئلی سوری، میں کبھی تمہارے ساتھ وہ سب نہیں کرتا، سوری یار، پلیز مجھے معاف کر دو۔ امان کی ساری باتیں سن کر چپ رہی۔ اسے امان پہ اب بھی بھروسہ نہیں تھا کیونکہ معافی وہ پہلے بھی مانگ چکا تھا، اور اس سب کے بعد جو اس نے کیا آج بھی ایمان سوچ کر کام چاہتی ہے وہ اب کیسے امان کو معاف کر سکتی تھی۔ امان کے اتنا سب کہنے کے بعد بھی ایمان نے بس اتنا کہا، مجھے گھر جانا ہے۔ امان کو غصہ آ گیا، نہیں جانے دیتا، لو کر لو جو اب کرنا ہے۔ یہ کہہ کر امان باہر چلا گیا، دروازہ لاک کر کے۔ آمنہ بیگم کا رو رو کے برا حال تھا۔ انہوں نے رشید صاحب کو بھی بتا دیا تھا، وہ بھی روانہ ہو گئے تھے۔ ایمان کل رات سے غائب تھی اور آمنہ بیگم کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ امان واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی جس میں وہ اپنا اور ایمان کا ناشتہ لایا تھا۔ ایمان اب تک وہیں بیٹھی تھی۔ امان نے ناشتہ ٹیبل پر رکھا اور ایمان کے پاس آیا۔ ایمان اٹھو، ناشتہ کرو۔ ایمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امان نے غصے سے کہا، تو ایمان تمہیں سنائی نہیں دیتا کیا بکواس کی ہے میں نے؟ اور خبردار مجھ سے کوئی اور فضول بحث کرنے کا سوچا بھی، اور شرافت سے چل کر ناشتہ کرو، ورنہ تم جانتی ہو مجھے تمہارے ساتھ زبردستی کرنے میں 1 منٹ سے کم نہیں لگے گا۔ اور یہ سب سن کے ایمان اپنی جگہ سہم گئی تھی۔ ایمان کو امان نے غصے میں کہا تو وہ ایک دم سے اٹھ گئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ امان کا پارا اور چڑھ گیا۔ امان جیسے ایمان کے پاس آنے لگا، ایمان فوراً بولی، نہیں میں کھا لیتی ہوں، اور امان کو ہنسی آنے لگی پر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ ایمان ناشتہ کرنے بیٹھی، امان بھی اس کے ساتھ بیٹھا۔ ایمان سے کھایا نہیں جا رہا تھا۔ اسے 1-2 لقمے لینے کے بعد بس کرتی تو امان نے اسے جوس دیا، یہ پی لو۔ ایمان نے زبردستی آدھا گلاس پیا۔ امان جانتا تھا اس وقت ایمان سے کھایا نہیں جائے گا، اس لیے اسے جوس پلا دیا۔ امان نے جب ناشتہ کمپلیٹ کیا تو وہ برتن خود باہر لے کر گیا۔ وہ میڈ رکھ کر کوئی ریسٹ نہیں لینا چاہتا تھا۔ امان واپس آیا تو ایمان نیچے بیڈ کے پاس بیٹھی تھی۔ تمہیں بیڈ پہ بیٹھنا منع ہے کیا؟ کبھی دروازے پر بیٹھی ہوتی ہو تو کبھی بیڈ کے پاس نیچے، مطلب تم نے اوپر نہیں بیٹھنا۔ ایمان چپ رہی۔ امان پاس آیا اور کہا، ایمان۔ ایمان نے سر اٹھا کر کہا، مجھے گھر جانا ہے۔ اوف، امان نے سر بھری آہ بھری۔ چلی جانا، پہلے بس ایک کام ہو جائے۔ کیا کام؟ ایمان ڈر گئی۔ ہاں 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 ہاں، ایسا کچھ نہیں میری جان، اب غلط کچھ نہیں کروں گا۔ پھر مجھے جانے دو پلیز، ایمان نے آج سے کہا۔ جانے دوں گا، پہلے آج ہمارا نکاح ہو جائے، پھر تمہیں خود چھوڑ کر آؤں گا۔ نکاح کی بات پہ ایمان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ نکاح؟ ایمان ہکلائی تھی۔ ہاں میری جان، میں نہیں کروں گی تم سے شادی، کبھی بھی۔ اچھا تو پھر ایسے رہنا ہے یہاں ہمیشہ؟ اور زیادہ دن تو میں بھی شرافت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا، یہ تم بھی جانتی ہو۔ تو اچھا ہوگا تم شرافت سے نکاح کر لو مجھ سے، میں نے سارے انتظامات کر لیے ہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ امان میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز مجھے جانے دو۔ ایمان زور زور سے رونے لگی۔ امان کے دل کو کچھ ہوا پر وہ پتھر بنا رہا۔
ایمان مجھے لگتا ہے تم کوئی بات شرافت سے نہیں مانو گی. تم نکاح کرو گی یا میں تمہیں نکاح کے بغیر ہی پالوں؟ امان کی بات پہ ایمان تڑپ اٹھی تھی. امان پلیز. ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی. آج رات میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اگر شام تک تم نے مجھ سے نکاح نہیں کیا تو. اور اگر نکاح کر لو گی تو خود تمہیں گھر چھوڑ کر آؤں گا ورنہ پوری زندگی اپنے گھر والوں کی شکل دیکھنے کے لیے تم ترس جاؤ گی. امان کہہ کے جانے لگا تو ایمان نے کہا مجھے منظور ہے. ایمان نے بے بسی سے کہا لیکن ایمان بہت خوش ہوا. اسی شام ایمان مسز امان بن گئی. ایمان کا دل جانتا تھا اس نے قبول کیسے کہا لیکن وہ گھر جانا چاہتی تھی اور اسے پتا تھا امان کبھی ایسے اسے نہیں جانے دے گا. ایمان رو رہی تھی جب امان روم میں آیا. اسے روتا دیکھ کر اس کے پاس آیا اور کہا اتنا کیسے رو لیتی ہو یار تم؟ مطلب اگر تمہارے آنسو جمع کیے جائیں تو ملک میں سیلاب آ جائے. اب جانے دو مجھے. جیسا تم نے کہا تھا میں نے ویسا ہی کیا ہے. اب کیسے جانے دوں؟ اب تو تم میری بیوی ہو. ایمان ایک دم سہم گئی. امان تم نے کہا تھا تم چھوڑ کر آؤ گے مجھے. مذاق کیا تھا میری جان ورنہ تم نکاح نہیں کرتی. اور ایمان آنکھیں پھاڑے امان کو دیکھی جا رہی تھی. اچھا اب ایسے بھی نہ دیکھو کچھ ہوتا ہے اور اب تم سے جائز رشتہ بھی ہے. امان نے شرارت سے کہا لیکن ایمان کی سانس رک گئی تھی. امان مجھے گھر جانا ہے. وہ پھر سے رونے لگی. اچھا کچھ شرطوں پہ تمہیں گھر چھوڑوں گا. امان نے کہا کیا شرط؟ ایمان نے امان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ابھی اس نکاح کا تم کسی کو نہیں بتاؤ گی. پراپر شادی ہوگی ہماری اور تم اب شادی کے لیے منع نہیں کرو گی. اور دوسرا یہ کہ جب میں تمہیں کال کروں تو تم بات کرو گی. آئی سمجھ؟ ایمان بس اتنا کہہ پائی. جی. قربان جاؤں. ابھی سے بیوی والا انداز اپنا لیا ہے. امان ہنسنے لگا. مجھے جانے دے اب. اور ایک اور بات تم گھر ایسے نہیں جاؤ گی. تم میرے پلان کے تحت جاؤ گی. پلان؟ ایمان نے حیرت سے مان کو دیکھا. ہاں تم سب کو یہ بتاؤ گی کہ تمہارا اس رات ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور تم 2 دن بعد ہوش آئی تھی. آج ہوش میں آئی ہو تو گھر کا ایڈریس بتایا ہے اور میری ایک میڈ ہے وہ کہے گی کہ وہ تمہیں ہاسپٹل لائی ہے. اور سنو اگر کوئی چالاکی کی تو میں پھر سے تمہیں اٹھا لاؤں گا اور تمہارے گھر والوں کا بھی بہت برا حشر کروں گا. میں جیسا تم سے کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو. اگر نہیں تو پھر تم اس کی ذمہ دار خود ہو. پلیز نہیں مجھے جانے دو. ایک آخری بات پاس آؤ اور میرے گال پر اپنے ہونٹ رکھو پھر تمہیں چھوڑاؤں گا. نہیں پلیز نہیں ایسا نہیں کرنا مجھے. ایمان دور ہوئی. کرنا تو پڑے گا اور اب تو اور بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا. اب تو تم میری بیوی ہو. میری سوچو جو تمہیں پہلے نہیں چھوڑتا تھا اب کہاں چھوڑے گا. ایمان ڈر کے رونے لگی تھی. ایمان کوئی فائدہ نہیں جلدی آؤ میرے پاس. ایمان اور دور ہو گئی. امان اس کے قریب گیا اور اسے اپنے باہوں کے گھیرے میں لے لیا. ایمان تڑپنے لگی. اب ڈرنا چھوڑ دو میری جان. پیار کرنا سیکھو. امان نے ایمان کو پیار کیا اور ایمان رونے لگی. امان نے سرد آہ بھری. اوف اچھا چلو ہاسپٹل. اور وہ دونوں ہاسپٹل کے لیے روانہ ہو گئے. امان اپنے پلان کے مطابق ایمان کو اپنی میڈ کے ساتھ ہاسپٹل چھوڑ کے چلا گیا اور وہاں سے اس میڈ نے گھر کا کال کی تو ایمان کے ماما اور بابا اور روما سب آ گئے. ایمان ماں کو دیکھ کر ان سے لپٹ گئی اور ماں بھی رو رہی تھی اور بابا بھی ساتھ کھڑے ایمان کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے تھے اور روما اپنی بہن کے گلے لگی تھی. وہ سب گھر آ گئے تھے. ایمان سو رہی تھی اور ماما اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور شکر کر رہی تھی کہ ایمان کو چوٹیں نہیں آئی کیونکہ ڈاکٹر نے انہیں کہا تھا کہ ایمان ڈر سے 2 دن بے ہوش ہی تھی. اسے چوٹیں نہیں آئی اور وہ اس بات سے خوش تھے لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی بیٹی اندر سے کتنی چوٹیں برداشت کر آئی ہے. امان کو واپس ملتان جانا تھا اور وہ چاہتا تھا ایمان سے مل کے جائے. اس نے ایمان کو کال کی جو اس نے دوبارہ ریسیو نہیں کی. تیسری رنگ پہ کال ریسیو کی. ہیلو ایمان. ہیلو ایمان نے کہا. ہیلو کی بچی کہاں تھی؟ کال کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ پتا نہیں. ایمان نے روکھا سا جواب دیا. تم نے قسم کھا رکھی ہے میرا دل جلانے کی؟ امان نے تب کر کہا. مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی. ایمان نے نہ کہہ کر کال رکھ دی. امان نے پھر کال کی. ایمان نے نہیں اٹھائی. ایمان نے میسج کیا. ایمان شرافت سے کال اٹھاؤ ورنہ تمہیں اٹھا کے لے جاؤں گا. اور پھر کال کی جو ایمان نے اٹھا لی. کیوں کال کاٹی؟ مجھے نہیں کرنی آپ سے کوئی بات. پلیز
بخش دے مجھے اب. نہیں بخش سکتا. اب ایک کام کی بات کریں, ایمان نے سختی سے کہا. ایمان چپ رہی. میں ملتان جا رہا ہوں. زیادہ خوش نہ ہو, 1 ہفتے بعد بابا, ماما, میں اور سب آئیں گے منگنی کرنے, اور اس بار کوئی غلطی مت کرنا ورنہ قانوناً تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں اسی وقت لے جاؤں گا. نہیں, اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب؟ ایمان نے نہ کہا. یہ جلدی ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں یہ وقت کیسے گزاروں گا, اور تمہیں جلدی لگ رہی ہے. ایمان پلیز. ابھی نہیں. ایمان نے منت کی. ایمان چپ رہو ایک دم, جتنا کہا ہے اتنا کرو, اور ابھی باہر آؤ گھر سے. میں گاڑی میں ہوں, مجھ سے ملو آ کے. میں تم سے مل کے جانا چاہتا ہوں. نہیں, میں نہیں آ سکتی. ایمان کے چہرے پہ خوف سا دوڑنے لگا. تم آتی ہو یا میں آؤں پولیس کے ساتھ؟ امان آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ یہ بات تم آؤ, تمہیں سامنے سے بتاتا ہوں کہ کیا بگاڑا ہے تم نے. آؤ جلدی. اور ایمان بے بسی سے رونے لگی. اس کی آنکھیں لال ہو گئیں. باہر گئی تو امان کی گاڑی سامنے دکھی. مرتے قدموں کے ساتھ ایمان گاڑی کی طرف بڑھی. امان نے گاڑی کا دروازہ کھول کر ایمان کو بیٹھنے کا کہا. ایمان نے منع کر دیا. امان خود باہر آیا اور ایمان کو دیکھنے لگا. کتنے نخرے ہیں آپ کی میڈم, مجھے جب کوئی کسی بات سے منع کرتا ہے تو میرا خون کھول اٹھتا ہے. امان ایمان کو دیکھ کر کہنے لگا. امان کی بات پر ایمان پھر ڈرنے لگی اور ایمان کو دیکھنے لگی. نہیں, تمہیں کچھ نہیں کرتا, ڈرو مت. ایمان مجھ سے کہو نا, تم مجھ سے پیار کرتی ہو. میں نہیں کرتی, ایمان نے فوراً کہا. امان نے ایمان کا ہاتھ پکڑا اور کہا, شوہر ہوں تمہارا, کچھ تو خیال کرو نا. ایمان ہاتھ چھڑانے لگی. ایمان نے گرفت اور تیز کر دی. ایمان کی آہ نکل گئی. امان نے گرفت پھر سے ڈھیلی کر دی. امان نے ایمان کو گلے لگایا اور بائے کہہ کر چلا گیا. ایمان گھر چلی گئی. امان ملتان پہنچ گیا تھا اور آرام کر رہا تھا. ایمان نے سکون کا سانس لیا تھا. اس کی ماما نے بہت بار اس سے پوچھا کہ وہ کیوں پریشان ہے, پر اس نے انہیں نہیں بتایا. بابا, میں چاہتا ہوں آپ رشید چچا سے اب بات کریں. ایمان ٹھیک ہے اب؟ ہاں بیٹا, میں کرتا ہوں. امان نے اسی وقت موبائل نکالا اور کہا, لیں بابا, ابھی کریں. ارسلان صاحب کو امان کی اس حرکت پہ بہت ہنسی آئی. بہت چاہتے ہو ایمان کو؟ انہوں نے پوچھا. بہت سے بھی زیادہ بابا, ابھی بات کریں. ہاں 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 ہاں, اچھا میرا بیٹا, ابھی کرتا ہوں. انہوں نے کال ملائی تو رشید صاحب نے کال نہیں اٹھائی. انہوں نے کئی بار کال کی پر انہوں نے نہیں اٹھائی. ارسلان صاحب کو بہت غصہ آیا. امان کی بھی یہی حالت تھی. اسے اسی وقت روم میں جا کر ایمان کو کال ملائی. ایمان نے پہلی بار میں نہیں اٹھائی. ایمان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا. پھر اس نے ایمان کو کال کی. ایمان نے اس بار کال اٹھا لی. ایک بار میں کال کیوں نہیں اٹھاتی تم؟ میں باہر تھی. ایمان نے بس اتنا کہا. تمہارے یہ سارے بہانے 1 منٹ میں ٹھیک کر دینے ہیں میں نے. مجھے برائی پر مت اکساؤ ایمان, ورنہ تم سے بہتر اور کون جانتا ہے اگر اس رات روشنی نہ آتی تو میں تمہارے ساتھ کیا کر چکا ہوتا. ایمان پوری طرح سہم گئی تھی. اب چپ کیوں ہو؟ ایمان نے غصے سے کہا. وہ میں کیا؟ وہ میں بابا کہاں ہیں تمہارے؟ تم نے اب تک بابا کو رشتے کی ہاں کیوں نہیں کی؟ ایمان, تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں میں. نہیں, میں ایسا کچھ نہیں کروں گی. واٹ؟ ایمان کا غصہ اور بڑھ گیا. کیا کہا تم نے؟ امان کو ایمان کی عقل پہ شبہ ہوا. امان, مجھے تم سے شادی نہیں کرنی. ایمان نے پوری ہمت جمع کرتے کہا. شادی ہو چکی ہے تمہاری مجھ سے, ایمان نے چیخ کر کہا. وہ تو زبردستی تھا. میں اس کو نہیں مانتی. مجھے تم سے آزادی چاہیے. مجھے آزاد کر دو. امان کو گہرا جھٹکا لگا. ایمان, مجھے لگتا ہے مجھے تمہیں تب تک رہا نہیں کرنا چاہیے تھا جب تک تم میرے 2 بچوں کی ماں نہ بن جاتی. بٹ ڈونٹ وری, اب تمہیں میں ایسے ہی لے کے جاؤں گا اور پھر کبھی تم اپنے ماما بابا سے نہیں مل پاؤ گی. نہیں, تم ایسا نہیں کر سکتے. ایمان رونے جیسی ہو گئی. تم نے خود مجبور کیا ہے مجھے یہ سب کرنے پہ. میں اب تم دیکھو میں کیا کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ. نہیں امان, تم جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی. ایمان رونے لگی. جاؤ ابھی اپنے بابا سے کہو کہ تمہیں یہ رشتہ منظور ہے. پر ایمان منمنائی. جاؤ, ایمان نے تیزی سے کہا تو ایمان سہم گئی. جا رہی ہوں. ایمان ڈرتے ہوئے بابا کے پاس گئی. بابا, مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے. ہاں بیٹا کرو. بابا, مجھے یہ رشتہ منظور ہے, آپ جہاں بھی کریں. رشید صاحب نے ایمان کی طرف دیکھا اور پھر آمنہ بیگم کی طرف. ان کی حیرت کا عالم تھا.
بیٹا اچانک ہی آپ کا فیصلہ؟ بابا بس آپ پلیز رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ بیٹا مجھے تو پہلے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ آمنہ بیگم ایک دم ایمان کی طرف لپکی۔ ایمان سچ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ تم نے اچانک ہاں کیوں کی ہے؟ ماما مجھے کبھی تو شادی کرنی ہے، تو بابا کی پسند میں کیا غلط ہے؟ اور آپ بھی وہی ہیں۔ آمنہ بیگم چپ کر کے ایمان کو دیکھنے لگی، جبکہ رشید صاحب بہت خوش ہوئے۔ میں آج ہی ارسلان بھائی سے بات کرتا ہوں، ایمان یہ کہہ کے چلے گی اور واش روم میں جا کے بہت روئی۔ امان بہت خوش تھا، ایمان کے گھر سے ہاں ہو گئی تھی اور اگلے ہفتے انگیجمنٹ رکھی گئی تھی۔ دن سندھ آنے کے بعد ڈیسائیڈ کرنے کا کہا گیا تھا۔ ایمان چپ تھی، اس کی ماں بہت پریشان تھی۔ انہیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ ایمان کیسے راضی۔ امان اور اس کے گھر والے آ چکے تھے اور باقی سب راستے میں تھے۔ سب کی رہائش کا انتظام چھت پہ کیا گیا تھا۔ امان کو جیسے پتا چلا امان آ گیا ہے، اسے گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس کا دن بدن ڈر امان سے بڑھتا جا رہا تھا۔ امان موقع دے کر روم میں آیا جہاں ایمان سوئی ہوئی تھی۔ امان اس کے برابر میں بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا، اور پھر ایک دم جھکا اور ایمان کے گالوں پہ اپنے لب رکھ دیے۔ ایمان تھوڑا کسمسائی۔ امان جھکا رہا۔ اس کے بعد امان نے ایمان کے لبوں پہ لب رکھ دیے۔ وہ پھر سے کسمسائی۔ امان کو کسی کے آنے کی آواز آئی تو سیدھا ہوا اور ایمان کو پیار کرتا وہاں سے چلا گیا۔ ایمان سوئی رہی۔ ایمان اٹھ جاؤ، تمہاری منگنی ہے کل اور تم گدے گھوڑے بیچ کے سو رہی ہو۔ جب تک ایمان کا موبائل بھی بجنے لگا۔ یہ لو تمہارا موبائل بھی بجنے لگا ہے۔ یہ تو امان بھائی کی کال ہے۔ ایمان کو پسینے آنے لگے۔ یہ لو بات کرو، میں پھر آتی ہوں۔ امان کی کال لینا ایمان کی مجبوری بن گیا تھا۔ ہیلو ہیلو، ایمان نے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا۔ کیسی ہو سویٹی؟ امان نے بہت پیار بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہوں۔ ایمان بس اتنا ہی کہہ پائی۔ کمال ہے، میرے اتنا سب کرنے کے بعد بھی تم ٹھیک ہو؟ امان ہنسنے لگا اور ایمان نہ سمجھی کی کیفیت سے پوچھنے لگی، کیا مطلب، کیا کیا ہے آپ نے؟ امان ہنسنے لگا۔ بہت کچھ، امان نے کہا۔ کیا کیا ہے؟ ایمان پریشان ہونے لگی۔ مذاق کر رہا ہوں۔ اچھا مجھے میٹھا کھانا ہے، جلدی لے کر آؤ میرے لیے۔ لیکن میں کیسے؟ ایمان نے کہا۔ جیسے آتے ہیں، 2 منٹ کے اندر آؤ۔ پر 2 منٹ میں کیسے بنے گا؟ ایمان کو پریشانی ہو گئی۔ تم آ جاؤ، میں خود بتاؤں گا 2 منٹ میں کیسے بنتا ہے۔ ایمان حیرت سے موبائل کو دیکھ کے سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں کیا ہوا؟ کچھ نہیں، ایمان نے فون کاٹ دیا۔ ایمان کو تیار روشنی نے کیا تھا۔ روشنی جب سے آئی تھی ایمان سے بار بار پوچھ رہی تھی، پر ایمان نے اس بار روشنی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ روشنی نے جب ایمان کو تیار کر لیا تو وہ خود ایمان کو دیکھ نہیں پا رہی تھی کہ کہیں اس کی نظر نہ لگ جائے۔ ایمان تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ ایمان بس مسکرا کے رہ گئی۔ اتنے میں اور کزنز بھی آ گئیں۔ روشنی ایمان کو لے آؤ، آنٹی کہہ رہی ہیں، اور ایمان کو گھبراہٹ کی وجہ سے پسینے آنے لگے۔ اسے روشنی کا ہاتھ زور سے تھاما۔ روشنی جانتی تھی ایمان کوئی بات چھپا رہی ہے، پر جب تک وہ نہیں بتائے گی روشنی کچھ نہیں کر سکتی سوائے اسے ایسے دیکھنے کے۔ ابھی بھی وہ ایمان کی حرکت نوٹ کر رہی تھی، پر چپ تھی اور اب کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ ایمان نے خود ہاں کی تھی اور اسے بابا کا پتا تھا۔ ایک بار ہاں کر کے وہ کسی بات سے واپس نہیں پلٹتے تھے۔ روشنی ایمان کو لے کر چھت پہ گئی۔ منگنی کا فنکشن چھت پہ رکھا گیا تھا کیونکہ ایمان نے ہال کا منع کر دیا تھا، اور ایمان ویسے ہی کر رہا تھا جیسا ایمان کہہ رہی تھی۔ ارسلان صاحب نے ایک آدھ بار ہال کا کہا، پر بیٹے کے آگے ان کی بھی نہیں چل سکی تھی۔ امان نے جب ایمان کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔ ایمان اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اس پہ سے نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ جو دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ ایمان کو امان کے برابر میں لا کے بٹھایا گیا۔ امان نے ایمان کے کان میں سرگوشی کی۔ ایمان قسم سے آج تم میرا ایمان خراب کر رہی ہو۔ امان نے ایمان کا ہاتھ پکڑ لیا جیسے وہ چھڑانے لگی۔ ایمان جو پہلے اتنی ڈری ہوئی تھی، امان کی باتوں نے اسے اور ڈرا دیا تھا۔ امان چھوڑو میرا ہاتھ۔ ایمان رونے جیسی ہوئی۔ ایمان قسم سے رونا مت آج، ورنہ ایک تھپڑ رکھ کے دینا ہے اب تمہیں۔ اور ایمان کی اس بات پہ ایمان کے آنسو نکل آئے تھے۔ اف، اچھا نہیں مارتا، رو مت۔ ایمان اب بھی ہاتھ چھڑا رہی تھی، پر ایمان کی گرفت سخت تھی۔ منگنی کی رسم شروع ہونے کی بات چلی تو امان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور امان نے ایمان کو رنگ پہنائی۔
اب ایمان کی باری تھی. ایمان کب سے ہاتھ آگے کیے تھا. ایمان نے اب تک نہیں پہنائی تھی. جب ایمان کی آواز پر ایک دم پہنا دی اور سب تالیاں بجانے لگے. ایمان اور مان کو ساتھ بیٹھ کے سب تصویریں لینے لگے. ہر تصویر میں ایمان کو ہی دیکھ رہا تھا اور اسی طرح منگنی کا فنکشن اختتام پر پہنچا. ایمان اور سب لوگ واپس آ چکے تھے. شادی کی ڈیٹ 1 مہینے کے بعد رکھی گئی تھی اور ایمان کا سوچ سوچ کے برا حال تھا. وہ کیسے رہے گی ایمان کے پاس. وہ ابھی کسی کی نہیں سنتا. اگر میں پاس گئی تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گا. ایمان سوچ کے کانپ رہی تھی جبکہ ایمان وہاں بہت خوش تھا. اس کی خوشی کا کوئی عالم نہ تھا. ایمان سو کے اٹھا تو اس نے ایمان کو کال ملائی. ایمان سوئی ہوئی تھی. کال پہ اٹھ گئی. ہیلو، کیسی ہو مسز امان؟ ایمان، دیکھو، دنیا کی نظر میں منگنی ہوئی ہے، پر تم اور میں تو اچھی طرح جانتے ہیں نا، ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں ہم دونوں. ایمان نے اس کی بات پہ ڈر کے فون رکھ دیا. ایمان نے پھر کال کی. کال کیوں کاٹی؟ ایمان کو غصہ آیا. آپ مجھ سے یہ سب باتیں مت کیا کریں. ایمان نے ہمت کر کے کہا. اچھا تو ٹھیک ہے، میں وہ باتیں کرتا ہوں جو ہمیں کرنی چاہیے، ایمان نے شرارت سے کہا. ایمان سٹ پٹائی. کون سی باتیں؟ ایمان نے پوچھا. یہی کہ تمہارے ہونٹوں کا ذائقہ نہیں بھولا میں ابھی تک. امان کی اس بات پہ آنکھیں پھاڑ گئی. ایمان نے فوراً سے فون کاٹ کر سوئچ آف کر دیا. ایمان کال کرتا رہا پر ایمان نے موبائل نہیں آن کیا. ایمان کو غصہ آ رہا تھا بہت. اس طرح کبھی کسی نے اس کے ساتھ نہیں کیا تھا. کہاں جاؤ گی ایمان تم؟ اگلے مہینے شادی ہے. اس کے بعد میں تمہیں ہر بات پہ عمل کر کے دکھاؤں گا. کہاں تک بھاگو گی تم؟ ابھی تو موبائل آف کر دیتی ہو، تب میں تمہارا موبائل آف رکھوں گا. تم بس میری ہو، تمہارا پورا ٹائم میرا ہوگا. 1 منٹ کے لیے بھی میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، چاہے تم جتنا بھی کہنا. ایمان غصے میں سوچ کے زین کے پاس چلا گیا. جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے ایمان کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی. وہاں ایمان کا خوشی سے برا حال تھا اور یہیں ایمان کا ڈر سے. کل بارات نے نکلنا تھا. ایمان نے ایمان کو کال کی. اس دن کے بعد ایمان جب کال کرتا ایمان بات نہیں کرتی اور ایمان کا غصہ بڑھ جاتا. لیکن وہ اب کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ شادی کے دن ویسے بھی قریب آ رہے تھے. پھر تو ویسے بھی ایمان نے ہمیشہ کے لیے اس کے پاس آ جانا تھا. آج بھی ایمان نے ایمان کی کال نہیں اٹھائی تھی. ایمان نے اس بار رشید چچا کو کال کی. چچا، مجھے ایمان سے بات کرنی ہے، آپ پلیز اسے فون دیجیے گا، اس کا فون بند جا رہا ہے. پہلے تو رشید صاحب حیران ہوئے، پھر سوچا ویسے شادی ہونے والی ہے، کوئی غلط کام تو نہیں ہوگا. انہوں نے ایمان کو موبائل بھجوا دیا اروما کے ہاتھوں. ایمان نہ سمجھی سے پوچھنے لگی کس کا ہے؟ اس نے کہا پتہ نہیں آپی، بابا نے بھیجا ہے. ایمان نے ہیلو کی تو ایک دم ایمان نے کہا کیا بکواس کی تھی؟ میں نے کال اٹھانی ہے تمہیں میری، تم کیوں خود کے لیے مشکلیں بڑھا رہی ہو؟ ایمان نے ایمان کی آواز سنی تو گھبرا گئی. وہ اب ایسی باتیں کرتے ہیں مجھے اچھی نہیں لگتی. ایمان نے سنبھل کر کہا تم باتوں کی بات کر رہی ہو؟ میں یہ سب عمل کر کے دکھاؤں گا تمہارے ساتھ، اور بھی بہت کچھ کروں گا. تب کیا کرو گی تم؟ ہاں، کہاں بھاگو گی؟ تم جس طرح کر رہی ہو اپنی مشکلیں اور بڑھا رہی ہو. اور پھر ایمان نے ایمان کو اور بھی بہت کچھ کہا اور وہ رونے لگی تو ایمان چلا گیا. بارات روانہ ہو گئی تھی. ایمان کا دل بیٹھا جا رہا تھا. وہ سوچ سوچ کے گھبرا رہی تھی کہ وہ ایمان کے پاس کیسے جائے گی اور ایمان اس کے ساتھ اس کا کیا حشر کرے گا. بارات پہنچ چکی تھی. سب تیاریوں میں لگ گئے تھے. ایمان کو ڈھونڈنے میں لگا تھا لیکن دلہن کے کمرے میں جانا اتنا آسان کام نہیں تھا. ایمان اوپر ہی تھا جب سب کے ساتھ، لیکن اس کی پوری کوشش تھی وہ نیچے جا کر ایمان سے ملے، جو کوئی کامیاب نہیں ہونے دے رہا تھا. کل ایمان کی مہندی لگی تھی. ایمان کی حالت بہت بری تھی. روشنی سب دیکھ رہی تھی لیکن وہ چپ تھی کیونکہ ایمان نے خود ہاں کی تھی اور اب بارات گھر میں آ گئی تھی. ایمان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی سوچ سوچ کے. روشنی سے دوائیاں دے کے پاس بیٹھی تھی. ایمان، کیا میں تم سے ایک بات پوچھوں؟ سچ بتاؤ گی؟ ایمان نے روشنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. جی آپی. ایمان، تم نے ہاں کیوں کی میں جانتی ہوں. اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی اور میں یہ بھی جانتی ہوں میں کچھ نہیں کر سکتی، پر تم اپنا دکھ اپنی آپی کو تو بتا سکتی ہو نا. ایمان روشنی کی بات سن کر اس کے گلے لگ کے رونے لگی. آپی، آپ وعدہ کرو کسی کو نہیں بتاؤ گی، ورنہ ایمان کسی کو نہیں چھوڑے گا. نہیں بتاؤں گی. بتاؤ مجھے سب.
ابھی اس رات میرا ایکسیڈنٹ نہیں اغوا ہوا تھا جو ایمان نے کیا تھا. اس نے مجھ سے زبردستی نکاح بھی کر لیا. ابھی اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو وہ سب کا برا حال کر دے گا. اور آپ تو جانتی ہیں کہ ایمان جو بھی کہتا ہے وہ کرتا ہے. ایمان سب بتاتے ہوئے بری طرح رو رہی تھی اور روشنی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے. ایمان تم اتنا سب اکیلے برداشت کرتی رہی؟ تمہیں مجھے تو کچھ بتانا چاہیے تھا. نہیں آپی، آپ امید سے تھی. میں آپ کو کوئی پریشانی نہیں دینا چاہتی. مہندی کی رسم شروع ہو گئی تھی. ایمان کو پھولوں کے زیوروں سے سجایا گیا تھا. ایمان کا دل ڈوب رہا تھا. سارے فنکشن میں وہ بے چین رہی. روشنی اس کی حالت سمجھ رہی تھی پر وہ بے بس تھی. آج شادی کا دن تھا. ایمان کو لگ رہا تھا اس سے کسی نے موت کی سزا سناتی ہو. وہ مرے دل سے پالٹ گئی تھی اور جب تیار ہو کے ہال پہنچی تو سب کی نظریں اس پہ ٹھہر سی گئیں. ایمان پل کے جھپکانا بھول گیا تھا. پھر ایمان کو اسٹیج پہ لایا گیا. ایمان نے ہاتھ دیا اور ایمان کو سپورٹ کے لیے ایمان نے نہیں پکڑا اور ایمان آگے بڑھا اور ایمان کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے تک لے گیا. ایمان کو بٹھا کے وہ بھی ساتھ بیٹھا. ایمان بہت خوبصورت لگ رہی ہو. ایمان نے ایمان کے کان میں سرگوشی کی. ایمان چپ رہی. ایمان میری ایک اور بات یاد رکھنا، خبردار جو میرے آنے سے پہلے تم نے کچھ بھی چینج کیا. ایمان بس بے بسی سے ایمان کو دیکھ رہی تھی. ایمان بہت خوش تھا اور ایمان بہت ڈری ہوئی تھی. ایمان اتنا مت ڈرو، رات میں کیا کرو گی؟ ایمان نے شرارت سے کہا. ایمان سہم کے ایمان کو دیکھنے لگی. ایمان نے معصومیت سے کہا. جی ایمان کی جان. ایمان مجھ سے زبردستی مت کرنا پلیز. ایمان نے رونی سنت بنا کر کہا. ہاں 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 اچھا تو تمہیں ابھی سے پتا ہے میں کیا کروں گا؟ ایمان نے نظریں جھکا لی. ایمان یاد رکھنا، میں جو چاہتا ہوں ہر حال میں پورا کرتا ہوں. تم اگر چاہتی تو پیار سے مجھ سے ہر بات بنوا سکتی تھی پر اب بہت دیر ہو گئی ہے. اب نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں. ایمان کی یہ ساری باتیں سن کے سانس رک گئی اور وہ پتھر کی بنی بیٹھی رہی. جب رخصتی کا ٹائم ہو گیا، رخصتی کا نام سنتے ہی ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بارات کو رخصت ہو کر زرینہ چچی کے گھر جانا تھا پر اس وقت ایمان نے فیصلہ بدل دیا اور بارات رات میں ہی ملتان کے لیے روانہ ہونے لگی. ایمان کا رو رو کے برا حال تھا. ایمان نے ایمان کو اجازت دے دی تھی کہ وہ کپڑے اور زیور چینج کر کے، راستے لمبا تھا اور وہ ایمان کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا. بارات روانہ ہو گئی تھی. ایمان اور ایمان ایک گاڑی میں بیٹھے تھے اور پیچھے گاڑیاں اور بسز بھی روانہ تھی جس میں سب لوگ تھے. ایمان گاڑی کے ایک کونے میں بیٹھی تھی، کب سے روئے جا رہی تھی اور ایمان اسے دیکھ دیکھ کے دل جلا رہا تھا. کافی دیر برداشت کرتا رہا پھر پھٹ پڑا. بس کرو، تم ایسے رو رہی ہو جیسے آج ہی سیلاب لے آؤ. بس کرو یار، تم ایسے رو رہی ہو جیسے آج ہی سیلاب لے آؤ گی اور اس میں مجھے ڈبا دو گی. ایمان پھر بھی نہ چپ ہوئی. ایمان جو اس سوچ سے گاڑی کے دوسرے کونے میں بیٹھا کہ ایمان ریلیکس ہو کے بیٹھ جائے، اسے ایسا کچھ ہوتا نظر نہ آیا تو ایمان کے قریب آ گیا اور ایمان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگا. ایمان چپ کر رہی ہو یا میں کچھ کروں تمہارے ساتھ تمہیں چپ کروانے کے لیے؟ اور یقین کرو بہت اچھا طریقہ ہے میرے پاس، اور ہے بھی اندھیرا، ڈرائیور بھی گاڑی میں مصروف ہے. اب تم بتاؤ کیسے چپ ہوگی؟ ایمان کی طرف جھکا تو ایمان ایک دم منہ ہاتھ پہ رکھ کر چپ ہو گئی. ایمان کی حرکت پر دل ہی دل میں مسکرایا اور صحیح ہو کے ایمان کے پاس بیٹھ گیا. ایمان بہت تھک گئی تھی تو اسے نیند آ گئی. ایمان نے دیکھا ایمان سو گئی ہے تو اسے اپنے کندھے سے لگا لیا. ایمان سوتی سوتی گرنے لگی تو ایمان نے اسے سنبھال لیا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ اور تھوڑا دور ہوا اور ایمان کے پیر اوپر سیٹ پہ رکھ دیے. اب ایمان آرام سے سو گئی تھی. ایمان اتنی تھکی تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا اس سب کا. ایمان کو دیکھے جا رہا تھا. ایمان کے گالوں پہ آئے ہوئے بال ہٹانے لگا. اسے بے انتہا ایمان پہ پیار آ رہا تھا. وہ ایمان پہ جھکا اور اسے پیار کیا اور پیچھے ٹیک لگا کے خود بھی سو گیا. ایمان کی آنکھ کھلی تو اسے پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، سب الٹا لگا. ایمان ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئی. ایمان سویا ہوا تھا. ایمان کو خود پہ غصہ آ رہا تھا کہ وہ پوری رات ایمان کی گود میں سو رہی تھی. وہ چپ کر کے گاڑی کے ایک کونے میں ہو کے سوچنے لگی پتہ نہیں کب ختم ہوگا یہ منحوس سفر. ایمان کی آنکھ کھلی تو ایمان جاگ رہی تھی. تم اٹھ گئی؟ ایمان اس کی طرف آیا. ایمان دروازے سے لگ کے بیٹھ گئی. ایمان اور بھی اس کے پاس آیا. اب نہ ان کے بیچ کوئی فاصلہ بچا تھا نہ دروازے کی طرف کوئی جگہ بچی تھی. ایمان نے ایمان کے گرد اپنے ہاتھوں کا گھیرا ڈالا. ایمان تڑپنے لگی. ایمان چھوڑو.
جاؤ آگے دروازے میں گھس جاؤ. امان چھوڑو. نہیں چھوڑا. امان پلیز. اچھا ایک شرط پہ. کیا شرط؟ میں ناشتہ منگواتا ہوں, شرافت سے کر لینا. ہاں میں کر لوں گی, پلیز اب چھوڑو. امان نے ہنستے ہوئے امان کو چھوڑا پر دور نہیں ہوا. دور ہٹو, امان نے کہا. چھوڑ دیا کافی نہیں؟ امان نے امان کو گھورا. تم اتنا پاس بیٹھے ہو, مجھے گھٹن ہو رہی ہے. امان نے ایک نظر امان کو دیکھا اور کہا مجھے مجبور نہ کیا کرو, میں کچھ کروں. امان چپ ہو گئی. امان نے ہوٹل پہ گاڑی رکوائی اور ناشتہ منگوایا. امان کو نہ چاہتے ہوئے بھی کھانا پڑا. ناشتہ کر کے گاڑی پھر سے چلنے لگی. امان کو پہلے ملتان آتے موت آتی تھی, اب اس کی زندگی یہیں پر اسے لے آئی تھی ہمیشہ کے لیے, اور وہ خود کو سندھ کی وادیوں سے ہمیشہ کے لیے دور جاتا دیکھ رہی تھی. آخر کار گھر آ ہی گیا تھا. امان پہلے گاڑی سے اترا اور امان کی سائڈ آیا. امان جب گاڑی سے باہر آئی تو حیران رہ گئی. سارا رستہ پھولوں سے سجا تھا. امان کو جھجک محسوس ہو رہی تھی پیر رکھنے میں. تب امان نے ایمان کا ہاتھ پکڑا اور اسے ساتھ لے کر چلنے لگا, اور سب لوگ ان کے پیچھے چلنے لگے اور سارے سرونٹس پھول برسانے لگے. اندر جا کر بھی بہت اچھا استقبال ہوا. امان کو ٹھنڈ محسوس ہو رہی تھی کیونکہ وہ سندھ کے رہنے والی تھی. سندھ کی نسبت ملتان میں بہت ٹھنڈ پڑتی تھی, پر ایمان چپ چاپ بیٹھی رہی. ایمان باہر گیا ہوا تھا, اس کے دوست سب آئے ہوئے تھے. امان کی ماما اور سب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. تب ایمان کی ماما نے کہا اب دلہن تھک گئی ہے, اسے امان کے کمرے میں چھوڑاؤ. یہ سن کے ایمان کی روح تک کانپ گئی تھی, پر وہ منع نہیں کر سکی تھی, اب اسے جانا ہی تھا. لائبہ اور ہما ایمان کو امان کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی. امان کی ماما ایمان کے لیے کھانا لائی, پر ایمان نے کھانا کھانے سے منع کر دیا. بہت کہنے کے باوجود بھی ایمان نے نہیں کھایا تو وہ واپس دے گئی. امان اب تک دوستوں میں مصروف تھا, اسے جان بوجھ کے اس کے دوست نہیں چھوڑ رہے تھے. وہ جانتے تھے کہ وہ جانے کی منتیں کر رہا تھا. ایمان بہت تھکی ہوئی تھی, اسے لائبہ اور ہما بیڈ پہ بٹھا کر چلی گئی تھی, پر وہ اٹھ کے صوفے پر آ گئی اور وہیں لیٹ گئی, اور لیٹے لیٹے اسے پتہ ہی نہیں چلا اور وہ سو گئی. امان جب آیا تو ایمان کو صوفے پہ سوتا دیکھ امان کے پاس آیا اور اسے اٹھایا اور بیڈ پہ سلا دیا اور خود چینج کرنے چلا گیا. چینج کر کے واپس تو ایمان جوں کی توں سوئی ہوئی تھی. امان اس کے پاس آیا اور اس کی سائڈ میں خود بھی لیٹ گیا. امان کا چہرہ ایمان کی سائڈ پر تھا, وہ اسے دیکھے جا رہا تھا. پھر اس نے ایمان کو خود سے قریب کیا اور اپنی آغوش میں چھپا لیا اور خود بھی سو گیا. ایمان جب اٹھی تو خود کو امان کی باہوں میں پایا. ایمان نکلنے لگی تو امان نے اسے پکڑ لیا. ایمان نکلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی. امان آنکھیں بند کیے اسے پکڑے ہوئے تھا. امان چھوڑو مجھے. کیوں چھوڑو؟ اب باقاعدہ امان ایمان پہ جھک گیا. ایمان کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی. امان ایمان کو پیار کرنے لگا. ایمان کو امان کا اتنا قریب آنا تڑپا گیا. امان چھوڑو. ایمان رونے لگی. کیوں چھوڑوں؟ بیوی ہو تم میری, پورا حق رکھتا ہوں, چھوڑنے کے لیے تھوڑی لایا ہوں تمہیں. امان ایمان پہ جھکا, اسے پیار کرتا رہا. ایمان مسلسل امان کو ہٹا رہی تھی اور رو بھی رہی تھی. امان اس کے رونے کی پرواہ کیے بغیر اسے پیار کیا جا رہا تھا. جب دروازہ نہ ہوا, یہ کون آ گیا؟ امان بد مزہ ہوا. وہیں ایمان کی سانس بحال ہوئی تھی. امان نے اسے چھوڑا تو وہ دور ہوئی اور لمبے لمبے سانس لینے لگی. ہا 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 ایمان, ایسے مت سمجھنا تم بچ گئی ہو. رات کو تم بھی بہت تھکی ہوئی تھی اور میں بھی, اسی لیے تمہیں سونے دیا. لیکن آج رات مجھ سے شرافت کی امید بالکل بھی مت کرنا. اور ہاں, ایسا تو بالکل بھی مت سوچنا جیسے ڈراموں میں ہیرو ہیروئن کو چھوڑ دیتا ہے. اس کی راضی ہونے تک تو میری جان, ایسا اگر کوئی خیال ہو بھی تو نکال دینا, کیونکہ میں نہیں چھوڑنے والا تمہیں. ایمان کی بات سن کر ایمان اور ڈر گئی تھی اور ایمان کو دیکھنے لگی. ایمان آنکھ دباتا ہوا واش روم میں گھس گیا اور ایمان دروازے کی اور بڑی تھی. بھابھی آنٹی بلا رہی ہیں, ہما نے کہا. آ رہی ہوں, ایمان کہہ کر اندر چلی گئی. وہ دونوں چینج کر کے باہر آئے. سب ان کا انتظار کر رہے تھے ناشتے میں. وہ سب کے ساتھ ناشتہ کرنے بیٹھے. ان کا ولیمہ پرسوں رکھا گیا تھا. ایمان ناشتہ کرو. ایمان ناشتہ کر کے وہیں سب کے ساتھ بیٹھ گئی. امان کافی دیر اس کا انتظار کرتا رہا. پھر زین آ گیا تو وہ اس کے پاس چلا گیا. جیسے جیسے رات ہو رہی تھی ایمان کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی. وہ جانتی تھی امان بہت ضدی ہے, وہ کسی صورت سے نہیں چھوڑے گا. رات کے 11 بجے امان واپس آیا تو امان اب تک سب کے ساتھ بیٹھی تھی. امان اس کے پاس آیا اور کہا, اٹھو چلو روم میں. امان کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا تھا. امان چپ چاپ بیٹھی رہی. پھر بھی امان نے پھر سے کہا, چلو.
ایمان نے بس اتنا کہا آتی ہوں۔ ایمان ٹھیک ہے کہہ کر چلا گیا۔ 12 بج گئے، ایمان نہیں آئی۔ ایمان کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ ایمان اب اکیلی ہال میں بیٹھی تھی، سب سونے جا چکے تھے۔ وہ سب کو یہی کہہ کے بیٹھی تھی کہ وہ بھی جا رہی ہے۔ ایمان نیچے آیا تو ایمان کو بیٹھا دیکھ کر اس کے پاس آ گیا۔ کیا بکواس کی تھی میں نے؟ تمہیں ایک بار میں کچھ کیوں سمجھ نہیں آتا؟ ایمان چپ بیٹھی رہی۔ ایمان دھاڑا، ایمان فوراً اٹھ گئی۔ ایمان اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا لے گیا۔ کمرے میں جا کر ایمان نے دروازہ لاک کر دیا اور ایمان کو بیڈ پہ پھینکا۔ میں جانتا تھا تم شرافت سے آؤ گی ہی نہیں۔ ایمان یہ کہہ کے ایمان کی طرف بڑھا۔ ایمان دوسری طرف سے اتر گئی۔ ایمان بری طرح سے رونے لگی۔ ایمان پلیز ایسا مت کرو میرے ساتھ۔ ادھر آؤ ایمان، ورنہ بہت برا ہوگا۔ ایمان بھی غصے میں تھا۔ ایمان پھر سے دھاڑا تھا۔ ایمان تمہیں میں کہہ رہا ہوں میرے پاس آؤ۔ ایمان کے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ ایمان رونا بند کرو ورنہ آج میں تمہیں ماروں گا۔ ایمان کی طرف لپکا۔ ایمان بھاگ نہیں سکی اور ایمان کی گرفت میں آ گئی۔ ایمان نے ایمان کو بیڈ پہ دھکا دیا۔ ایمان نے ایمان کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ ایمان نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ایمان پلیز ایسا مت کرو، میں تمہارے ہر بات مانوں گی۔ وہ تم ویسے بھی مانو گی۔ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ مجھ سے چھٹکارا پا سکو سوائے میرے مرنے کے، پر اس وقت میرے مرنے کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، پیار کی باتیں کرنی چاہیے۔ ایمان کے اوپر جھکا اور اسے پیار کرنے لگا۔ ایمان نے ایمان کو دھکا دیا اور اٹھ کے بیٹھی۔ ایمان نے اسے دوبارہ پکڑ لیا اور جیسے لٹایا وہ بے ہوش ہو گئی۔ ایمان گھبرا گیا۔ اس نے ایمان کو پکارا پر کوئی جواب نہیں آیا، تو اس نے ایمان کو سیدھا کر کے لٹایا اور ڈاکٹر کو کال کی۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں دی اور کہا ڈر سے بے ہوش ہوئی ہے۔ ایمان نے اپنا سر پیٹ لیا اور ڈاکٹر کو چھوڑ کر آ رہا تھا کہ ماما نے پکارا، ایمان کیا ہوا ہے بیٹا، سب خیریت ہے؟ ڈاکٹر کیوں آیا تھا؟ آپ کی نازک بہو بے ہوش ہو گئی تھی ماما، اس لیے۔ پر پریشان نہ ہوں، وہ ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر ایمان کمرے میں چلا گیا۔ ایمان واپس روم میں آیا تو ایمان کے پاس ہی بیٹھ گیا اور ایمان سوئی ہوئی تھی۔ ایمان نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اسے بخار ہو رہا تھا۔ ایمان کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے ایمان کا ہاتھ پکڑا اور اس کے پاس بیٹھا رہا ساری رات۔ صبح جب ایمان کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا ایمان اس کا ہاتھ پکڑے اور بیڈ سے ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ ایمان نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور چینج کر کے نیچے چلی گئی۔ اسے ایمان سے نفرت ہونے لگی تھی۔ ایمان کی جب آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا ایمان کہیں نہیں ہے، تو سیدھا نیچے بھاگا اور دیکھا تو ایمان سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ کل ان کا ولیمہ تھا، سب اسی کو ڈسکس کر رہے تھے۔ ایمان کے پاس آیا اور کہا طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ ایمان سب کے سامنے تماشا نہ ہو اس لیے بس اتنا ہی کہہ پائی ٹھیک ہوں۔ ایمان مطمئن ہو کر اوپر چلا گیا اور چینج کر کے باہر نکل گیا۔ رات میں جب ایمان واپس آیا ایمان سو گئی تھی، بخار کی وجہ سے کمزوری ہو گئی تھی۔ ایمان نے ایمان کو صوفے سے اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا اور خود بھی چینج کر کے اس کے پاس پلٹ گیا۔ ایمان تم جانتی نہیں تم میری زندگی ہو، پتہ نہیں تم یہ کب سمجھو گی۔ ایمان نے ایمان کو قریب کیا اور دیکھا اسے ابھی بھی بخار تھا اور کل ولیمہ تھا، اور ایمان اور بھی پریشان ہو رہا تھا وہ کیسے بیٹھے گی اتنی دیر۔ ایمان نے ایمان کو خود سے لگایا اور پیار کرتا ہوا سو گیا۔ ایمان کی آنکھ کھلی تو ایمان اب تک سو رہی تھی۔ ایمان گھبرا گیا۔ اس نے ایک دم اس کا بخار چیک کیا، بخار کم تھا۔ ایمان نے ایمان کے گال پہ تھپتھپایا۔ ایمان نے آنکھیں کھولی تو ایمان کو دیکھ کر اٹھنے لگی۔ لیٹی رہو، طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری۔ ایمان نے اسے واپس لٹا دیا اور ناشتہ کمرے میں لانے کا کہہ دیا۔ ایمان لیٹی رہی تو اسے پھر نیند آ گئی۔ ایمان چینج کرنے چلا گیا۔ واپس آیا تو ایمان سوتی ہوئی ملی۔ جب تک ناشتہ بھی آ گیا تھا، ایمان نے ایمان کو اٹھایا۔ ایمان فریش ہونے چلی گئی۔ ایمان اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ آئی اور اسے اپنے سامنے بٹھایا اور کہا ناشتہ کرو پھر دوائیاں کھانی ہیں۔ ایمان چپ چاپ ناشتہ کرنے لگی۔ ناشتہ کرو۔ ناشتہ کروا کے ایمان نے ایمان کو دوائیاں کھلائیں اور کہا تم سو جاؤ، میں شام میں تمہیں اٹھاؤں گا، ولیمے میں بیٹھنا پڑے گا۔ اس لیے بھی سو جاؤ۔ ایمان کو سردی بھی لگ رہی تھی، اس لیے وہ چپ چاپ واپس سو گئی اور ایمان صوفے پہ لیپ ٹاپ پہ کام کرنے لگا۔ ایمان پورا دن ایمان کے بخار چیک کرتا رہا تھا۔ اب بخار کم تھا، شام ہو گئی تھی۔ ایمان پریشان تھا ایمان کی طبیعت نہ خراب ہو جائے ولیمے میں۔ وہ ایمان کے پاس گیا اور اس کا بخار چیک کیا اور اسے اٹھانے لگا۔ ایمان نے ایمان کا گال تھپتھپایا۔ ایمان سو رہی تھی۔ ایمان نے دوبارہ پکارا ایمان نے آنکھیں کھولی۔
زیادہ طبیعت خراب ہے میری جان کی؟ ایمان چپ رہی. اچھا ولیمے میں جانا ہے، تم بس تھوڑی دیر بیٹھنا، پھر میں تمہیں لے آؤں گا. ایمان چپ کر کے اٹھنے لگی. اسے کمزوری ہو گئی تھی. ایمان نے اسے سہارا دینا چاہا تو اس نے ہاتھ ہٹا دیا، لیکن وہ امان ہی کیا جو پیچھے ہٹ جائے. امان نے ایمان کو سہارا دیا. وہ فریش ہونے چلی گئی. امان باہر کھڑا رہا. وہ جیسے ہی باہر آئی امان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بیڈ تک لے گیا. چھوڑو، امان نے کہا. چپ رہو ایمان، اور تمہیں میں تیار کرتا ہوں آج. چلو. ایمان نے حیرت سے ایمان کو دیکھا. ہاں 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 مذاق کر رہا ہوں، بیوٹیشن بلائی ہے، آ رہی ہوگی. اور جب تک دروازہ ناک ہوا امان نے دروازہ کھولا تو روشنی تھی. آئیے سالی صاحبہ، میں یہی سوچ رہا تھا 2 دن آپ نے کیسے اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ دیا. امان دروازے پر ہی شروع ہو گیا تھا. امان نے بہن کو دیکھا تو اٹھ کے ملنے لگی تو امان نے اسے ٹوک دیا. امان وہیں بیٹھی رہو، آ رہی ہے تمہاری بہن. امان نے روشنی کو اندر بھیجا. روشنی کو دیکھ کر ایمان اسے لگ گئی. روشنی نے بھی دیکھا تو وہ کمزور لگ رہی تھی اور اسے بخار بھی تھا. روشنی نے ایمان سے کہا، اس لیے لائے ہو اسے؟ 2 دن میں کیا حالت کر دی ہے تم نے میری بہن کی. بس ساس بن جایا کرو تم ہر بار. روشنی تم اپنا کام کیا کرو، میرے معاملوں میں مت گھسا کرو. اور ایک بات، اب تک کچھ نہیں کیا میں نے، پر جلدی کروں گا. خوشخبری تمہیں مل جائے گی. امان مزے سے کہہ کر صوفے پر بیٹھ گیا. امان تمہیں بالکل بھی شرم نہیں آتی اتنی بے باک گفتگو کرتے ہوئے؟ روشنی پھٹ پڑی. نہیں، مجھ سے شرم کا واسطہ نہیں رہا کبھی بھی. اور تم اب لیکچر دینا بند کرو. بیوٹیشن آ رہی ہے، میری بیوی کو تیار کرو. اور خیال سے، اسے بخار ہے. بیوٹیشن کو بھی یہ بات سمجھاتے نا، اگر ایمان کو ذرا بھی تکلیف ہوئی تو سب کو باہر پھینک دوں گا اٹھا کے. امان نے وارن کرتے کہا. سب سے زیادہ تکلیف تم نے دی ہے، تم خود کو کیوں نہیں پھینک دیتے باہر؟ اس بار امان نے بولا تھا. آہا. امان نے ایمان کی طرف دیکھا. اس کا جواب تم ٹھیک ہو جاؤ تب تک ادھار رہا. امان روم سے چلا گیا تو روشنی نے امان سے 2 دن کی ساری کہانی پوچھی. سفر کی وجہ سے روشنی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے وہ امان کے پاس نہیں آ سکی تھی. اب آئی تو وہ سب کچھ پوچھ رہی. امان نے اسے سب بتا دیا تھا اور روشنی امان کی ڈھٹائی دیکھ رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی امان بہت ضدی ہے. شروع سے جو دل کرتا ہے وہی کرتا رہا ہے. روشنی ایمان کو تیار کروا رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کے لیے پریشان بھی بہت تھی. امان بھی تیار ہو گیا تھا اور بالکل وہ کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا. ہر نظر تھم گئی تھی اسے دیکھ کر. وہاں ایمان بھی بے حد حسین لگ رہی تھی، جس پہ سب کی نظریں ٹھہر جاتی تھی. امان اور ایمان ایک ساتھ ہی ہال میں آئے اور روشنی بھی ان کے ساتھ ہی تھی. امان نے احتیاط سے ایمان کو سیٹ پر بٹھایا تھا اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا. امان بار بار ایمان کا ہاتھ پکڑ رہا تھا، لیکن آج وہ اس کا بخار چیک کرنے کی غرض سے پکڑ رہا تھا اور ایمان اسے چھڑوا رہی تھی. پر امان کب کسی کی سنتا تھا. اس نے دیکھا ایمان کا بخار تھوڑا تیز ہو رہا ہے. اسی وقت سب سے معذرت کرتا ایمان کو گھر لے گیا تھا. ایمان کو بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی. ایمان نے جلدی روم میں جا کر ہیٹر آن کیا اور ایمان کو بیڈ پر لٹا دیا اور اس پر رضائی ڈال دی. ایمان ابھی ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی. ایمان اس کا مسلسل سہلا رہا تھا. ایمان نے اب تک زیور اور ہیوی کپڑے پہنے رکھے تھے. ایمان کی کپکواہٹ کم ہوئی تو اسے سکون ملا اور وہ سو گئی. دوائیاں امان نے اسے پہلے ہی کھلا دی تھی. امان نے دیکھا ایمان کو ہیوی زیورات اور دوپٹے کی وجہ سے مشکل ہو رہی سونے میں، تو اس نے پہلے اس کا دوپٹہ لاتعداد پن سے آزاد کیا. اس کے بعد ایک ایک کر کے اس کے سارے زیورات اتار دیے اور ساری چیزیں ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دی اور خود ایمان کے پاس آ گیا اور اسی رضائی میں لیٹ گیا جس میں ایمان تھی. اس نے ایمان کو خود سے لگایا اور سو گیا. امان اٹھا. اس نے ایمان کو اٹھایا اور ناشتہ کروا کے دوائیاں کھلا کے سلا دیا. اسی طرح وہ ایمان کا خیال رکھتا رہا. ایمان اب کافی بہتر ہونے لگی تھی. اتنے دن امان نے ایمان کو تنگ نہیں کیا. آج جیسے ایمان کمرے میں آئی امان نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا. ایمان مچھلی کی طرح تڑپنے لگی. امان چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو تم؟ وہی جو سب اپنی بیوی کے ساتھ کرتے ہیں. امان نہیں. ایمان رونے لگی. ایمان کو غصہ آ گیا. ہر وقت تم روتی رہتی ہو، اتنا کیسے رو لیتی ہو تم؟ اب بے ہوش ہونا رہتا ہے تو وہ بھی ابھی ہو لو. امان بہت غصے سے کہہ رہا تھا اور ایمان رونے لگی تھی. امان غصے سے باہر چلا گیا اور ایمان نے سکھ کا سانس لیا اور جا کے صوفے پر بیٹھ گئی. امان آیا تو ایمان کو صوفے پر سوتا دیکھ کر اسے اور غصہ آ گیا. اس نے ایمان کو اٹھا کر زور سے بیڈ پہ پٹکا. ایمان ایک دم اٹھ گئی. کیا ہوا ہے؟ امان نے ڈر لہجے میں کہا.
تم کیا چاہتی ہو؟ میں روز تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر یہاں سلاؤں؟ ایمان غصے سے پھاڑا۔ میں یہاں نہیں سونا چاہتی، میں یہاں نہیں سونا چاہتی، ایمان نے کہہ کر نظریں اونچی کر لی۔ تم نہیں چاہتی لیکن اب تک ایسا ہوا تو نہیں ہے نا؟ تم جانتی ہو نا تمہیں خود سے لگا کے سوتا ہوں میں، تو کیوں اپنی اور میری انرجی ضائع کرتی ہو؟ تم جہاں بھی سوگی میں تمہیں یہیں لے آؤں گا، یہ بات تم کان کھول کے سن لو۔ اب چپ چاپ لیٹ جاؤ اور کوئی بھی فضول بحث مت سنو میں تمہاری، ورنہ اپنے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ ایمان کی بات سن کے ڈر گئی اور ایک کونے میں لیٹ گئی۔ ایمان جیسے لیٹا ایمان کو قریب کر کے اپنے آغوش میں لے لیا۔ ایمان چھڑوانے لگی تو ایمان اگر اب چھڑانے کی کوشش کی تو میں پھر بہت کچھ کروں گا اور تم جانتی ہو کہ کیا۔ ایمان چپ کر گئی۔ ایمان زور سے ایمان کو پیار کرتا سو گیا اور ایمان بھی سو گئی۔ صبح ایمان نے کہا اسے روشنی کے پاس جانا ہے، جس کا ایمان نے اسی وقت جواب دے دیا۔ ایمان چپ کر کے کمرے میں چلی گئی اور ایمان آفس چلا گیا۔ واپس آیا تو اس نے ایمان سے کہا تیار ہو جاؤ، کہیں چلنا ہے۔ ایمان نے منع کر دیا۔ ایمان نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں تو تمہیں روشنی کے پاس لے جا رہا تھا۔ یہ سن کے ایمان نے کہا میں چلوں؟ نہیں اب نہیں، اب کھانا لے کر آؤ۔ شاباش۔ ایمان کھانا لے کر آئی۔ ایمان نے کھانا کھایا۔ ایمان اس کے ساتھ ہی کھاتا تھا پر ایمان اس کا ویٹ نہیں کرتی تھی، وہ پہلے ہی کھا لیتی تھی، پر وہ پھر بھی زبردستی اسے خود کے ساتھ کھلاتا تھا۔ ایمان بھی 2 بار نہیں کھا سکتی تھی، اس لیے ایمان کے ساتھ ہی کھاتی تھی۔ اب کھانے سے فارغ ہو کر ایمان نے کہا اب چلیں؟ ایمان نے ایمان کو دیکھا اور کہا ادھر آؤ۔ ایمان اسے حیرت سے دیکھے پوچھنے لگی کیوں؟ ایمان نے کہا جانا ہے یا نہیں؟ ایمان نے پوچھا جانا تو ہے، تو پھر آؤ۔ ایمان تھوڑا پاس گئی اور کہا جی۔ ایمان نے اٹھ کے اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ ایمان کے سینے سے جا لگی۔ ایمان چھوڑو، پہلے تم اپنا بیوی والا فرض نبھاؤ، پھر میں اپنا شوہر والا فرض نبھاؤں گا، تمہیں لے چلتا ہوں۔ ایمان کی آنکھیں پھٹ گئی۔ مجھے نہیں جانا کہیں، چھوڑو مجھے۔ ہاں 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 ہاں، لیکن میں چاہتا ہوں تم جاؤ، اور جانے کی یہی شرط ہے۔ مجھے نہیں جانا کہیں۔ ایمان کے گھیرے میں پھنسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ ایمان چھوڑ دو پلیز۔ ایمان رونے لگی۔ ایمان تم لگتا ہے شرافت سے نہیں مانو گی، میں اور کتنا ٹائم دوں تمہیں؟ ایمان نے ایمان کو خود کے بہت قریب کر لیا۔ ایمان چھوڑو مجھے، نفرت ہے مجھے تم سے، تمہارے پاس آنے سے۔ ایمان پھٹ پڑی تھی اور ایمان اسے دکھ سے دیکھ رہا تھا۔ ایمان غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی ہوئی، میں نے آج تک کسی سے معافی نہیں مانگی، تم سے مانگی کیونکہ مجھے تم سب سے عزیز ہو۔ تم ایک بار مجھے معاف کر کے میری ہو جاؤ، میں زندگی بھر جیسا تم کہو گی ویسا کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ ایمان نے ایمان کی ساری باتیں سنی، اس کی باتوں میں سچائی ایمان کو بھی دیکھی لیکن اسے نظر انداز کر دیا۔ ایمان مجھے رہنا ہی نہیں ہے تم جیسے دھوکے باز انسان کے ساتھ، چھوڑو مجھے۔ ایمان نے ایمان پہ گرفت اور تیز کر، تم چاہتی ہی نہیں ہو میں تم سے شرافت سے پیش آؤں۔ ایمان پہ جھک گیا۔ ایمان نہیں، ایمان چیخنے لگی۔ ایمان نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ایمان کا رنگ ایک دم زرد پڑ گیا۔ ایمان نے ایمان کی طبیعت خراب ہوتی دیکھی تو ایمان کو چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ ایمان زین کے پاس گیا۔ زین نے ایمان سے بہت بار پوچھا آخر بات کیا ہے، وہ اتنا پریشان کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کچھ نہیں، بس سب ٹھیک کر دوں گا میں جلد، اور زین چپ ہو گیا۔ ایمان اور سب نے مل کر کیمپنگ کا پروگرام بنایا تھا اور سب کیمپنگ کے لیے شمالی علاقہ جات روانہ ہو گئے تھے۔ ایمان نے منع بہت کیا لیکن ایمان نے اس کی ایک نہیں سنی۔ وہ سب ایک سفر کرتے کرتے تھک گئے تھے تو ایک جنگل میں کیمپ لگانے کا ڈیسائیڈ کیا۔ سب اپنے اپنے کیمپ لگا رہے تھے، سب کپل ہی تھے۔ روشنی اور رحمان کو بھی کہا پر روشنی کی کنڈیشن کی وجہ سے وہ لوگ نہیں جا پائے تھے۔ ایمان اپنا کیمپ لگا رہا تھا۔ ایمان دور ایک پتھر پہ بیٹھی سب کو دیکھ رہی تھی۔ ایمان خیمہ لگا کے فارغ ہوا تو ایمان کے پاس آیا، اور دیکھو تمہارے لیے میں نے گھر بنایا ہے۔ مجھے نہیں دیکھنا، ایمان نے منع کر دیا۔ ایمان نے ایمان کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے گیا۔ تم سے ہر کام زبردستی سے کروانا پڑتا ہے، اسے خیمے کے باہر کھڑا کر کے کہا۔ دیکھو اندر جا کے، یا میں اٹھا کے لے کے جاؤں۔ ایمان کی بات سن کر ایمان اندر گئی۔ ایمان نے ہر طرح کی سہولت رکھی تھی، اندر ٹھنڈک کا احساس تک نہ ہوتا تھا۔
امان بھی اندر آ گیا۔ ایمان چپ چاپ سب دیکھ باہر آ گئی۔ جیسے رات ہوئی تھی، ٹھنڈ بڑھ رہی تھی، سب آگ لگا کے دائرہ بنا کے بیٹھے تھے اور طرح طرح کی گیمز کھیل رہے تھے، گانے بھی چل رہے تھے۔ ایمان رابیل بھابھی کے ساتھ بیٹھی تھی اور امان سمت بھائی کے ساتھ۔ عارفہ اور وقار ساتھ ساتھ بیٹھے تھے، سمینہ اور احسان ساتھ، اور رمشا اور شیری ساتھ۔ سب کپلز آپس میں بہت سی گیمز کھیل رہے تھے، بس امان اور ایمان ہی الگ بیٹھے ایک دوسرے سے۔ سب نے پھر ٹروتھ اینڈ ڈیئر گیم سٹارٹ کر دی۔ امان اور ایمان ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ بوتل رابیل پہ رکی، سمت نے اسے کپل ڈانس کا کہا اور ان کا کپل ڈانس سب میں ہلچل مچا گیا۔ اب کی بوتل ایمان پہ رکی۔ امان نے کہا ایمان کو ڈیئر میں دوں گا۔ ایمان مان کو دیکھنے لگی۔ امان نے کہا تمہیں مجھے آئی لو یو کہنا ہوگا۔ ایمان اسے دیکھتی رہ گئی، پھر سب کے زور دینے پر اس نے آخرکار بول ہی دیا آئی لو یو، اور پھر امان اسے مسکرا کر دیکھنے لگا اور پھر اس نے آنکھ دبا کر کہا آئی لو یو ٹو، اور گیم پھر سے سٹارٹ ہو گئی اور بوتل اب کی باری امان پہ آ کے رکی تھی۔ امان کو شیری نے ایک ٹروتھ بتانے کا کہا تھا۔ امان نے کہا میری زندگی کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ میں ایمان سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ ایمان میری زندگی، میرا سب کچھ ہے۔ یہ سن کے سب نے تالیاں اور سیٹی بجائی، لیکن ایمان چپ تھی۔ سب تھک گئے تھے تو اپنے اپنے خیمے میں جانے لگے۔ امان ایمان کے پاس آیا، چلو ایمان اندر، اب باہر ٹھنڈ بڑھ رہی ہے، میں بھی یہی رہنا چاہتی ہوں کچھ دیر، تم جاؤ۔ امان بھی وہیں بیٹھ گیا۔ ایمان کیا بات ہے؟ امان نے بہت پیار سے پوچھا۔ کچھ نہیں، امان نے بس اتنا کہا۔ ایمان تم ٹھیک تو ہو نا؟ امان کے پوچھنے پر ایمان رو پڑی۔ مجھے ایسی جگہ کیوں لائے ہو؟ مجھے ڈر لگتا ہے یہاں جنگل میں۔ امان نے یکدم ایمان کو خود سے لگایا۔ اچھا رو مت، میں تمہیں کل گھر لے جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ امان نے ایمان کے گال سہلاتے ہوئے کہا۔ جی۔ ایمان بس اتنا ہی کہتا ہے۔ چلو اندر آؤ۔ شاباش۔ امان ایمان کو اندر لے آیا۔ اندر ٹھنڈ نہ ہونے کے برابر تھی، پر وہاں جنگلی جانوروں کی آواز نے ایمان کی جان نکالی ہوئی تھی۔ امان سمجھ گیا تھا ایمان ڈر رہی ہے۔ اس نے رضائی کھول کے ایمان کو کہا اس میں سونے کا۔ ایمان ایک دم رضائی میں سو گئی۔ امان بھی ساتھ سو گیا۔ صبح اٹھتے ہی امان نے سب سے جانے کا کہہ دیا تھا۔ وہ اور ایمان آج نکل جائیں گے اور باقی سب کیمپنگ جاری رکھیں۔ امان نے اپنا خیمہ اور سارا سامان اپنی گاڑی میں رکھا۔ ایمان بس اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جب سب سامان گاڑی میں رکھ لیا، امان ایمان کے پاس آیا۔ آؤ چلیں ایمان۔ امان کے ساتھ چل دی۔ ابھی آدھا راستہ ہی گزرا تھا کہ گاڑی بند ہو گئی۔ ایمان سو گئی تھی۔ امان پریشان ہوا تھا، اس سنسان جگہ پہ گاڑی رک گئی ہے، ایمان اٹھے گی تو ڈر جائے گی۔ امان کوشش کرتا رہا پر گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی۔ امان کی آنکھ کھلی تو گاڑی کسی سنسان جگہ رکی تھی۔ ایمان ایک دم اٹھ کے سیدھی ہو گئی۔ ایمان امان کو پکارنے لگی لیکن اسے امان کہیں نہیں دکھا تو ایمان کی خوف سے جان نکلنے شروع ہو گئی۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ رات کے سائے لہرانے لگے۔ وہ گاڑی سے باہر آئی تو ہر جگہ سناٹا تھا۔ ایمان کی روح تک کانپ گئی تھی۔ وہ ہر طرف امان کو بری طرح پکار رہی تھی اور کانپنے لگی تھی۔ جب ہی امان گاڑی کے نیچے سے باہر نکلی، ایمان نے امان کو دیکھا، اس کے سینے سے جا لگی اور زور زور سے رونے لگی۔ امان اسے چپ کروانے لگا۔ مجھے لگا تم مجھے یہاں چھوڑ کے چلے گئے ہو، ایمان روتے روتے کہہ رہی تھی۔ کوئی اپنی زندگی کو بھی چھوڑ کے جاتا ہے پاگل؟ امان آج بہت خوش تھا۔ ایمان خود اس کے گلے لگی تھی۔ وہ ایمان کو خود سے لگائے کھڑا تھا جب ایمان ہوش کی دنیا میں واپس آئی اور ایک دم امان سے دور ہوئی۔ ایمان گاڑی خراب ہو گئی ہے اور سگنل بھی نہیں آ رہے، آج رات یہیں رہنا پڑے گا۔ امان یہاں کیسے رہیں گے؟ ایمان نے گھبرا کے پوچھا۔ ویسے تو میں کیمپ لایا ہوں پر یہاں خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے گاڑی لاک کر کے سوئیں گے، کل تک شاید چل جائے گاڑی۔ ایمان کے چہرے پہ ڈر کے سائے آ نکھرے تھے جو امان بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ ایمان ڈرو مت، میں ہوں نا، آؤ گاڑی میں اندر۔ امان نے ایمان کو پچھلی سیٹ پہ بٹھا دیا اور خود گاڑی کو دھکا دے کے سائڈ کرنے لگا۔ تھوڑا سائڈ کر کے وہ آگے بیٹھا اور پوری گاڑی لاک کر کے ہیٹر آن کر دیا۔ ایمان پچھلی سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ ایمان کچھ کھاؤ گی؟ سامان پیچھے رکھا ہے، لے لو۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، ایمان نے اسے جواب دے دیا۔
اچھا تھوڑی دیر تک کھا لینا۔ امان سیٹ سے ٹیک لگا کر سونے لگا۔ ایمان نے ایمان کو سوتا دیکھا تو اسے کہا، امان تم سو رہے ہو؟ امان سمجھ گیا ایمان اس کے سونے سے ڈر رہی ہے۔ نہیں میں بس آنکھ بند کر کے بیٹھا ہوں۔ امان نے اسے بس اتنا کہا۔ اچھا۔ ایمان کو ڈر کے مارے نیند نہیں آ رہی تھی۔ امان گاڑی چلا چلا کر تھک گیا تھا تو اسے نیند آ گئی تھی۔ ایمان نے ایمان کو پکارا تو کوئی جواب نہیں دیا۔ ایمان نے آگے ہو کے امان کو جھنجھوڑا۔ امان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سوری یار، آنکھ لگ گئی تھی۔ اب نہیں سوتا، پیچھے آتا ہوں۔ امان سیٹ پھلانگ کر پیچھے کی طرف آ گیا۔ ایمان تم میری گود میں سر رکھ کے سو جاؤ، پھر تمہیں ڈر نہیں لگے گا۔ امان نے ایمان کو بڑے پیار سے کہا۔ ایمان نے منع کر دیا۔ نہیں مجھے نیند نہیں آئی۔ ایمان ضد مت کرو اور سو جاؤ۔ ایمان ویسے بیٹھی رہی تو امان نے اسے پکڑ لیا۔ تم سو رہی ہو یا؟ سوتی ہوں۔ ایمان فوراً بولی۔ امان ہنسنے لگا۔ ایمان کو ایمان نے سلا دیا اور خود وہ جاگتا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا اسے نیند آ گئی تو ایمان ڈر جائے گی۔ جیسے صبح ہوئی امان ایمان کو احتیاط سے سیٹ پہ لٹاتا آگے آیا اور پھر سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ایک دو کوشش کرنے کے بعد گاڑی سٹارٹ ہو گئی اور ایمان نے سکھ سانس لیا۔ اس نے آرام آرام سے گاڑی چلائی تاکہ ایمان نہ اٹھ جائے، اور ایمان کے اٹھنے سے پہلے وہ شہر پہنچ چکا تھا۔ ایمان اٹھی تو حیران ہوئی کہ پوچھنے لگی، ایمان گاڑی چل گئی؟ نہیں، تم خواب دیکھ رہی ہو، واپس سو جاؤ۔ امان ہنسنے لگا۔ ایمان ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ شہر آ گیا تھا۔ ایمان نے بھی شکر کا سانس لیا۔ ہم بچ گئے؟ ایمان نے بچوں کی طرح کہا۔ امان ہنسنے لگا۔ بیگم تمہیں کچھ ہونے بھی دوں گا میں، فکر مت کرو۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو رات ہو گئی تھی۔ امان بہت تھک گیا تھا، اسے جاتے ہی سو گیا۔ ایمان تو سارا رستہ سوتے ہی آئی تھی، اب اسے نیند نہیں آ رہی تھی تو ماما کے ساتھ بیٹھی رہی۔ آخر ماما بھی سونے چلے گئی تو واپس کمرے میں آ گئی۔ صوفے پہ بیٹھ کے لیپ ٹاپ پہ گیم کھیلنے لگی۔ امان نے اس کے لیے لیپ ٹاپ رکھا تھا اور آج وہ اسی کا فائدہ اٹھاتے گیم کھیل رہی تھی۔ امان کی جب آنکھ کھلی تو ایمان اب تک گیم کھیل رہی تھی۔ ایمان کیوں جاگ رہی ہو؟ ادھر اور سو جاؤ، شاباش۔ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ ایمان پھر سے گیم میں لگ گئی۔ ایمان پانی دو۔ امان کو پیاس لگ رہی تھی۔ ایمان نے اسے پانی دیا اور پھر گیم میں لگ گئی۔ ایمان آ جاؤ، سو جاؤ، اتنا جاگو گی تو طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میں اتنا سوئی ہوں، اور ویسے بھی تم اتنی دیر تک جاگتے رہے ہو روز۔ مجھے کچھ نہیں ہوتا، تمہاری طرح کمزور تھوڑی ہوں۔ امان نے ایمان کو چڑھایا۔ میں بھی کمزور نہیں ہوں۔ ایمان نے فوراً جواب دیا۔ اچھا آ جاؤ، دیکھتے ہیں۔ کیا دیکھو گے؟ بہت کچھ، آؤ سب بتاتا ہوں۔ یہ بھی پتہ لگ جائے گا کون کمزور ہے۔ نہیں آنا مجھے۔ ایمان نے منع کر کے دوبارہ سے گیم میں لگا لیا اور ایمان دوبارہ سے سو گیا۔ آج ایمان کو روشنی کے گھر چھوڑایا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، روشنی بھی بہت خوش ہوئی۔ روشنی کو اب کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی تھی، اس لیے ایمان اس کے پاس آ گئی تھی، لیکن اس نے امان کو اب تک یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ رکنے کی غرض سے جا رہی ہے۔ امان اسے چھوڑ کر آفس چلا گیا، سوچا شام میں سے لیتا آئے گا۔ امان جب ایمان کو لینے آیا تو ایمان نے منع کر دیا اور کہا، میری بہن کی اتنی طبیعت خراب ہے، میں اسے کیسے چھوڑ کے اس حالت میں جا سکتی ہوں؟ ایمان تم نے بات گھر پہ کیوں نہیں بتائی مجھے؟ اس لیے کیونکہ تم پھر مجھے آنے نہیں دیتے۔ امان نے گہری نظروں سے ایمان کو دیکھا۔ اچھا پھر اس حساب سے تمہیں بھی کچھ ایسا کرنا چاہیے جو تمہاری بہن کو تمہارے گھر آ کے رکنے کا موقع ملے۔ امان کہہ کے ایمان کی طرف آیا۔ مطلب؟ ایمان نے معصومیت سے پوچھا۔ امان کو ہنسی آ رہی تھی۔ وہ ایمان کے پاس آ گیا اور کہا، مطلب تم بھی اپنی بہن کو خالہ بننے کا موقع دو، صرف خود بن رہی ہو۔ ایمان نے امان کی بات سن کے دور جا کے اس پر کشن پھینکا۔ امان ایکٹنگ کرنے لگا۔ اپنے بچوں کو بتاؤں گا تمہاری امی ہر وقت روتی رہتی تھی، بابا کے پاس کبھی نہیں آتی تھی۔ امان نے رونی صورت بنائی۔ امان چپ ہو جاؤ، بہت فضول ہو تم، ایمان کہہ کے جانے لگی۔ امان نے دوڑ کے اسے پکڑ لیا۔ امان کیا کر رہے ہو؟ روشنی دیکھ لے گی۔ اچھا مطلب جب روشنی نہ دیکھے تو تب یہ سب کر سکتا ہوں؟ امان نے ایمان کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ ایمان چھڑوانے لگی پر اس بار روئی نہیں۔ امان نے
کان پہ ہاتھ رکھا اور ایکٹنگ کی. ایمان تم اب تک روئی نہیں؟ ایمان یہ کیا؟ ایمان تم اب تک نہیں روئی؟ ایمان نے غصے سے امان کو دیکھا. چھوڑو مجھے. نہ چھوڑوں تو ایمان نے بال پین نکال کر امان کو چھپا دی اور اس کے گھیرے سے نکل کر دور بھاگنے لگی اور کہنے لگی اب مجھے چھڑوانا آ گیا ہے امان. امان ہنسنے لگا. آؤ گھر بتاتا ہوں پھر کیسے چھڑواتی ہو. ایمان کو منہ چڑھاتا بھاگ گیا تھا. ایمان کو 2 دن ہو گئے تھے. روشنی کی طرف وہ گھر جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور امان کو چین نہیں مل رہا تھا. وہ شام میں روشنی کے گھر چلا گیا. ایمان کچن میں روشنی کے لیے سوپ بنا رہی تھی. امان نے پیچھے سے اسے گھیر لیا. ایمان ایک دم ڈر گئی. کون ہے اور کون ہوگا جس کی ہمت ہے تمہیں پکڑے؟ امان کی آواز سن کر ایمان نے اسے دیکھا. تم کیوں آئے ہو؟ میں نہیں جاؤں گی جب تک آپ ہی ٹھیک نہیں ہوتی. تم سے پوچھ کون رہا ہے؟ امان اس پہ جھکا پیار کرنے لگا. پتا ہے کتنا مس کیا ہے تمہیں میں نے. تم آتی ہی نہیں ہو. میں ہی آ گیا. امان چھوڑو. تم ہر وقت مجھے کیوں پکڑ لیتے ہو؟ ایمان ناراض ہوئی. تمہیں نہیں تو اور کس کو پکڑوں پاگل؟ مجھے نہیں پتا. مجھے چھوڑو. نہیں چھوڑا. ایمان پہ جھکا رہا جب روشنی نے دروازہ نوک کیا. روشنی کا بیہیویئر اب ایمان سے کافی بہتر تھا. ایمان کی نسبت روشنی سمجھدار تھی اور وہ سمجھ چکی تھی ایمان سے بے حد پیار کرتا ہے اور زبردستی اس لیے کرتا ہے کیونکہ ایمان اس کی کوئی بات نہیں مانتی. روشنی کے آنے سے بھی امان نے ایمان کو نہیں چھوڑا. ایمان چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی پر وہ نہیں چھوڑ رہا تھا. کیا کام ہے؟ روشنی نے ایمان سے پوچھا جب اسے کھڑا دیکھا. جب تک ایمان بول اٹھی آپ ہی اسے کہو نا مجھے چھوڑے. تم میاں بیوی کا معاملہ ہے. میں کیوں کہوں؟ روشنی نے صاف انکار کر دیا اور ایمان حیرت سے روشنی کو دیکھنے لگی جبکہ امان ہنسنے لگا اور کہا روشنی تھوڑی عقل میری بیوی کو بھی دے دو پلیز. مجھ غریب کا بھلا ہو جائے گا. روشنی ہنستے ہوئے وہاں سے چلی گئی. اب ایمان پہ جھکا. چلو گھر یار. میرا دل نہیں لگتا. میں بھی نہیں جاؤں گی. ایمان دل نہیں لگتا میرا. نہیں کہا نا. نہیں. ایمان نے امان کو روب سے کہا. ہاں تمہارے بھی نخرے آ رہے ہیں. جانتی ہو نا میں. ابھی اس نے بات مکمل ہی نہیں کی تھی کہ ایمان ایک دم سے رہ گئی. ہاں شکل دیکھو تم اپنی. اتنا کوئی ڈرتا ہے بھلا. ایمان کو پچھلی بات یاد آ گئی. وہ ایک دم چپ ہو گئی. ایمان سوری مذاق کر رہا تھا. یار تم کچھ بھی کہہ سکتی ہو مجھے. ایمان چپ رہی. اچھا بابا دیکھو میں کان پکڑ رہا ہوں. آپ تو معاف کر دو اور دیکھو میں کچھ لایا ہوں تمہارے لیے. ایمان نے اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا اور کچھ نکالا. ایک ڈبی ایمان کی طرف بڑھائی. ایمان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا اور کہا اس میں کیا ہے؟ تم خود دیکھ لو. ایمان نے جب باکس کھولا تو اس میں ایک لاکٹ نکلا جس پہ امان اور ایمان لکھا تھا. کیسا لگا؟ امان نے ایمان کو دیکھتے ہوئے پوچھا. اچھا ہے. اچھا سیدھی کھڑی ہو میں تمہیں پہناؤں گا. امان نے ایمان کو سیدھا کیا. نہیں میں خود پہن لوں گی. ادھر آؤ خود پہن لوں گی کچھ لگتی. ایمان نے بہت پیار سے وہ لاکٹ ایمان کے گلے میں ڈالا. ایمان کے ہاتھوں کا لمس ایمان کو کنفیوز کر رہا تھا. ایمان سمجھ گیا تھا اس لیے وہ ہاتھ نہیں ہٹا رہا تھا اور وہ مدہوش سا ایمان کو ہی دیکھ رہا تھا. یہ لاکٹ بہت پیار لگ رہا ہے تم پہ. امان اس کی طرف جھک رہا تھا. ایمان اسے دھکا دیتی دور جانے کی کوشش کر رہی تھی. بہت بے شرم ہو تم امان. ادھر آؤ تم. بھاگی کیسے ہو تم؟ امان بھی اس کے پیچھے بھاگا پر وہ نکل گئی اور امان کو اکیلے ہی گھر آنا پڑا. روشنی کے گھر اللہ نے رحمت سے نوازا تھا. اس کے گھر ایک پھول سی بیٹی ہوئی تھی. آمنہ بیگم بھی آ چکی تھی. اروما بھی ان کے ساتھ ہی آئی تھی. رشید صاحب دبئی تھے. ان کو آج روانہ ہونا تھا. امان بھی ہاسپٹل میں تھا. رحمان بیٹی کا سن کے مٹھائی لی. روشنی کی ساس اور امی دعائیں مانگ کر شکر ادا کر رہی تھی. ایمان روشنی کے ساتھ. روشنی کو ابھی بھی ہوش نہیں آیا. ایمان روشنی کے ساتھ تھی اور روشنی کو ابھی بھی ہوش نہیں آیا تھا. اس کی بیٹی ایمان کے پاس تھی. کچھ دیر میں پوری ہاسپٹل میں مٹھائی بانٹی گئی اور سب بہت خوش تھے. امان نے واپسی میں ایمان کو گھر جانے کا کہا تو اس نے منع کر دیا اور کہا
امی اور سب کے ساتھ روشنی کے گھر جاؤں گی۔ ایمان کو اس بار سچ میں غصہ آ گیا تھا۔ ایمان، مجھے لگتا ہے تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ ابھی کے ابھی چلو میرے ساتھ گھر۔ ایمان، ماما آئی ہوئی ہے، پلیز۔ ایمان نے رونی صورت بنا کر کہا۔ ایمان چپ کر گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ ایمان خوشی خوشی سب کے ساتھ روشنی کے گھر چلے گی، بغیر یہ سوچے کہ ایمان اس کے بغیر کتنے دن سے تڑپ رہا ہے۔ ایمان بہت غصے میں گھر آیا اور ہر چیز تہس نہس کر دی۔ ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ ایمان، تم میری فیلنگز کی کبھی پرواہ نہیں کرتی۔ میں کیسے اتنے دن رہا ہوں تمہارے بغیر تمہیں اندازہ تک نہیں۔ آج میں کتنا خوش تھا کہ تم میرے ساتھ آؤ گی، اور تم نے منع کر دیا۔ تمہیں میری یاد تک نہیں آتی؟ جب تک میں اپنی سنتا تھا تو تم میرے پاس تو ہوتی تھی نا، اب دل کی سنتا ہوں تو تم میرے پاس نہیں ہوتی۔ کیا کروں؟ کیسے تمہیں بتاؤں کہ میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، مجھے چین نہیں آتا کہیں۔ ایمان، آج پہلی بار میں رویا ہوں۔ ایمان، آج پہلی بار میں رویا ہوں، وہ بھی صرف تمہارے لیے۔ ایمان کی ماما نے اسے پوچھا کہ ایمان کا سلوک تمہارے ساتھ کیسا ہے؟ ایمان نے کہا، ماما خیال رکھتا ہے میرا بہت۔ ماما مطمئن ہو گئی۔ ایمان اب مان کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ ماما، میں ایک بار گھر سے ہوں؟ ایمان نے بیٹھے بیٹھے کہا، ہاں بیٹا، تم بھلے گھر چلی جاؤ، میں ہوں یہاں۔ اچھا ماما، ڈرائیور کو کہیں مجھے گھر چھوڑا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایمان جب گھر پہنچی تو کمرے کا حال دیکھ کر گھبرا گئی۔ امان بھی کہیں نہیں تھا۔ ماما سے پوچھا تو انہوں نے کہا، بیٹا میں ہاسپٹل سے سیدھی رخسانہ کے گھر چلی گئی تھی، میں ابھی آئی ہوں، اور بابا تو زمینوں کے چکر میں الجھے ہیں۔ ایمان پریشان ہو گئی کہ امان کہاں جا سکتا ہے۔ اس نے کال کی تو موبائل آف جا رہا تھا۔ ایمان کافی دیر تک امان کا انتظار کرتی رہی، اور جب امان آیا تو وہ اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ امان ڈرنک کر کے آیا تھا اور اسے ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ کمرے میں گیا تو ایمان کو دیکھ اس کی طرف لپکا۔ ایمان، تم آ گئی؟ ایمان نے ایمان کو جیسے گلے لگانا چاہا اسے دھکا دے دیا اور کہا، مجھے پتا ہی نہیں تھا تم ڈرنک بھی کرتے ہو، دور رہو مجھ سے۔ میں ہی پاگل تھی جو سمجھ رہی تھی کہ تم سدھر گئے ہو، اور یہاں تمہیں دیکھنے چلے گئے، اور اب میں واپس جا رہی ہوں، اور اب میں کبھی نہیں آؤں گی ماما، اور ماما کے ساتھ واپس چلی جاؤں گی۔ ایمان یہ کہہ کر جانے لگی تو امان نے اسے پکڑ لیا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر پھینکا اور جا کے دروازہ لاک کر دیا۔ ایمان یہ سب دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ دروازہ کیوں بند کر رہے ہو؟ ایمان سچ میں ایمان کی تیور دیکھ کے ڈر گئی تھی۔ بہت ہو گیا ایمان، اب تم مجھے چھوڑ کے جاؤ گی، یہ کہنے کی تم نے ہمت بھی کیسے کی؟ تم آج اس بات کے لیے پچھتاؤ گی۔ آئندہ ایسا کہنے سے پہلے 1000 بار سوچو گی۔ میں نے تمہیں چھوٹ دی، میری غلطی تھی۔ تمہیں کبھی میرے پیار کی قدر نہیں ہوگی۔ اب میں اپنا حق آج ہی لے رہا ہوں۔ اب میں اپنا حق آج لے کے ہی رہوں گا۔ یہ کہہ کے ایمان کی طرف بڑھا، اور ایمان بھاگی پر بھاگ نہیں سکی۔ ایمان نے اسے پکڑ لیا اور اسے دوبارہ بیڈ پر پھینکا۔ مجھے معاف کر دو امان، پلیز، میرا کوئی ایسا مطلب نہیں تھا۔ میں آئندہ ایسا کچھ نہیں کہوں گی، پلیز ایسے مت کرو۔ ایمان رونے لگی، لیکن آج امان خود بھی ہوش میں نہیں تھا۔ اسے ایمان کی ایک نہ سنی، وہ چیختی رہی، پر ایمان نے اسے نہیں چھوڑا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر اس پہ جھکیا اور ایمان تڑپتی رہ گئی۔ آج کی رات ایمان پہ بہت بھاری پڑی تھی۔ امان سو چکا تھا، ایمان پوری رات روتی رہی تھی۔ ایمان جب اٹھا تو ایمان کمرے میں نہیں تھی۔ ایمان نے اٹھتے نہ سر پکڑ لیا۔ اس وقت اس کا سر درد سے پھٹا ہوا تھا، اور رات کا سارا منظر اس کی آنکھوں کے آگے آ گیا۔ وہ گھبرا کے اٹھا اور ایمان کو بلانے لگا۔ پورے کمرے میں ایمان کہیں نہیں ملی تو وہ اٹھ کے نیچے گئی۔ وہاں بھی کہیں ایمان نہیں ملی تو وہ ڈر گیا کہ کہیں ایمان چلی گئی۔ اسے مما سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھا صبح سے۔ اب امان کو گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ گاڑی لے کر باہر نکل کر ہر جگہ دیکھ رہا تھا، اسے کہیں بھی ایمان نہیں ملی۔ امان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے صبح سے نکلے شام ہو گئی تھی۔ ایمان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے گھر آیا تو ماما نے پوچھا ایمان ملی تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ امان گرنے کے انداز میں صوفے پہ بیٹھا۔ ماما میری غلطی ہے۔ ماں کے آگے رونے لگا۔ ماں کا دل تڑپ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ امان بڑی سے بڑی بات پر کبھی نہیں روتا تھا۔ ماں اسے دلاسا دینے لگی کہ پریشان مت ہو، ایمان مل جائے گی۔ امان کے دماغ میں ایک دم کوئی خیال آیا اور وہ اٹھ کے تیزی سے باہر کی طرف بھاگا اور مین گیٹ پر کھڑے گارڈ سے پوچھا، تم نے میڈم کو باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے؟ اسے کہا، سر میں نے انہیں باہر جاتے نہیں دیکھا۔ امان سوچنے لگا، اگر باہر نہیں گئی اس کا مطلب گھر میں ہے کہیں، اور ایمان پھر گھر میں ڈھونڈنے لگا۔ ہر جگہ دیکھنے کے بعد بھی مایوس ہوا۔
پھر ایک خیال اس کے دماغ میں بجلی کی طرح لگا اور وہ سیدھا اسٹور روم کی طرف بھاگا اور وہاں جا کے دیکھا تو ایمان ٹیبل کے پاس سوئی ہوئی تھی۔ امان اس کی طرف بھاگا اور اسے خود سے لگا لیا۔ کہاں چلی گئی تھی تم نے میری جان ہی نکال دی۔ امان ایمان کو گلے لگانے لگا تو وہ اٹھ گئی اور ایک دم اسے پیچھے کر کے رونے لگی۔ دور رہو مجھ سے، تم نہیں آنا تمہارے پاس کبھی بھی، میں یہاں نہیں رہوں گی۔ امان میری بات سنو، دیکھو I'm sorry، میں کل ہوش میں نہیں تھا، پلیز ادھر آؤ میرے پاس۔ ایمان اور دور ہونے لگی۔ امان بڑھ کر اسے تھام لیا اور اسے اپنی آغوش میں لیا۔ وہ بری طرح کانپنے لگی اور رونے لگی۔ اسے چپ کرانے لگا۔ امان اسے چپ کرانے لگا۔ وہ اسے لے کر کمرے میں آیا اور اسے بیڈ پہ بٹھا دیا۔ ایمان تم جو سزا دو گی مجھے منظور ہے، تم پلیز مجھے معاف کر دو۔ امان نے ایمان کے آگے ہاتھ جوڑ لیے۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ ایمان صبح سے وہاں بھوکی بیٹھی رو رہی تھی اور روتے روتے وہیں سو گئی تھی۔ امان اس کے لیے کھانا لایا، اسے کھانے سے انکار کر دیا۔ اس نے بہت بار کہا لیکن وہ کھا ہی نہیں رہی تھی۔ پھر امان اٹھا، اس نے دروازہ بند کیا تو امان کو رات کا منظر دوبارہ سے سامنے آ گیا اور وہ لرز گئی تھی۔ تم کھاتی ہو کھانا یا کل والا حشر کروں گا تمہارا؟ امان کو دیکھتی رہ گئی۔ ابھی معافی اور اب یہ؟ اس نے کھانے کی حامی بھری تو امان نے اسے خود کھانا کھلایا اور خود اس کے کھانے کے بعد کھایا اور اس کے بعد روم سے چلا گیا۔ امان نے سوچا وہ کچھ دن ایمان کو اکیلا چھوڑ دے تاکہ وہ ریلیکس ہو جائے، اس کا ڈر بھی ختم ہو جائے۔ اس لیے ایمان نے ایک فیصلہ کیا اور وہ گھر جا کر پیکنگ کرنے لگا۔ جب رات کے وقت اسے پیکنگ کرتا دیکھا تو ایمان حیران ہوئی، اس نے کچھ پوچھا نہیں۔ جب ایمان نے پیکنگ مکمل کی تو ایمان کی طرف آیا اور اسے کہا، ایمان میں کچھ دن کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں۔ ایمان چپ رہی۔ امان چاہتا تھا کہ ایمان اسے روک لے پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ ایمان نے ٹوٹے دل سے ایک بار پھر سے ایمان کو دیکھا اور کہا، اپنا خیال رکھنا، میں نہیں ہوں گا اب تمہارا خیال رکھنے کے لیے۔ ایمان اب بھی چپ رہی اور پھر ایمان اسے اپنے گلے سے لگاتے پیار کرنے لگا اور کہا، میں بہت یاد کروں گا تمہیں، اور کہہ کر ایمان چلا گیا اور ایمان اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ آج 1 مہینہ ہو گیا تھا ایمان کو گئے۔ اس نے ایمان کو کوئی کال یا میسج نہیں کیا تھا۔ ایمان پریشان تھی پر اس کی انا اسے امان کی طرف بڑھنے سے روک رہی تھی۔ ایمان کو بہت کمی محسوس ہوتی تھی ایمان کی۔ وہ ایمان کی ہر بات کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اسے امان کی یاد آ رہی تھی پر وہ چپ تھی۔ وہ سوچوں میں گم تھی جب ماما اس کے پاس آئی۔ بیٹا تم تیار ہو جاؤ، آج روشنی کے گھر چلیں گے اور اگر تم چاہو تو وہاں رک سکتی ہو۔ امان ویسے نہیں ہے گھر پہ، گھر میں میرے ساتھ تم بور ہی ہو جاتی ہو۔ نہیں امی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ماما ہنسی اور کہا، اٹھو بیٹا تیار ہو جاؤ۔ ایمان نے جی کی حامی بھری اور تیار ہونے چلے گی۔ تیار ہو کے وہ امی کے روم میں چلے گی۔ وہ بھی تیار تھی۔ امی آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں بیٹا پوچھو۔ امی امان کہاں ہے؟ امان بیٹا اسلام آباد میں ہے، اتنا کہا ہے، اب 1 مہینہ ہو گیا ہے، اب آ جائے، پر وہ کہتا ہے کام ہے۔ اس بات سے تو میں بھی حیران ہوں کہ وہ تمہارے بغیر کیسے رہ رہا ہے۔ امی کی بات سن کے ایمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے پر وہ منہ پھیر گئی۔ امی چلیں؟ ہاں بیٹا بس پرس لے آؤ۔ ایمان کو روشنی کے گھر 2 دن ہو گئے تھے۔ وہ بہت چپ چپ سی تھی۔ روشنی نے آج ایمان سے پوچھ لیا، ایمان میں دیکھ رہی ہوں تم جب سے آئی ہو بہت چپ ہو۔ ایمان جو اتنے وقت سے ضبط کیے بیٹھی تھی روشنی کے پوچھنے پر رو پڑی۔ روشنی گھبرا گئی، کیا ہوا ہے ایمان؟ اب یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ایمان نے پوری بات روشنی کو بتا دی۔ روشنی نے ایمان کو پوری بات سننے کے بعد بس اتنا کہا، ایمان اس بار قصوروار تم ہو، تم نے ایمان کو روکا تک نہیں۔ تمہیں امان کو روکنا چاہیے تھا اور تم نے اسے روکا تک نہیں۔ اب بھی اس وقت میں اس پر غصہ تھی، اس نے بہت غلط کیا تھا میرے ساتھ۔ ایمان غلط اس نے نہیں تم نے کیا، تم جانتی تھی ایمان تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ کتنی بار تمہیں لینے آیا، تم نے منع کر دیا۔ انسان ہے وہ، جب برداشت سے باہر ہوا تو اس نے ڈرنک کی ہوگی۔ اس پہ جب تم نے ہمیشہ کے لیے جانے کا کہا تو اس نے یہ جواب دے دیا، اور اس کے بعد جب معافی مانگی تو تم نے اسے معاف نہیں کیا۔ وہ تم پر حق رکھتا ہے، یہ تمہاری غلطی تھی کہ تم نے اسے ہر حق سے محروم رکھا۔ روشنی نے ایمان کو ہر بات سمجھائی۔ ایمان رونے لگی، اب میں کیا کروں؟ ابھی میں تمہیں یہی بتاؤں گی کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ ابھی وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتے اب تو تم کر لو۔ ایمان جہاں محبت ہو وہاں انا نہیں دیکھتے، اور نہ ہی یہ دیکھتے ہیں کہ پہل کون کرے۔ جسے موقع ملے وہ پہل کر دے، ورنہ یوں ہی وقت گزر جاتا ہے اور انسان کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔
आप ही, मैं समझ गई मुझे क्या کرنا ہے. آپ ہی مجھے گھر جانا ہے, ڈرائیور سے کہیں مجھے چھوڑا ہے. ٹھیک ہے ایمان, میں کہتی ہوں. ایمان آج بہت خوش تھی. اسے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ کیا چاہتی ہے. وہ گھر پہنچی, امی سوئی ہوئی تھی. بابا ویسے ہی زیادہ تر باہر رہتے تھے. وہ اپنے کمرے میں جانے لگی اور سوچنے لگی کہ کمرے میں جا کر ایمان کو کال کرے گی. کمرے میں پہنچی تو مکمل اندھیرا تھا. اس نے لائٹ جلائی تو حیران رہ گئی تھی. ایمان سامنے سویا ہوا تھا. وہ ایمان کے قریب گئی اور اسے دیکھنے لگی. ایک خوشی کی لہر اس سے چہرے پہ دوڑ گئی تھی. ایمان نے آ کے اسے بتایا تک نہیں. اس خیال کے تحت وہ پیچھے ہٹ گئی اور صوفے پر جا کے سو گئی. ایمان کی آنکھ کھلی. اس نے جب ایمان کو صوفے پر دیکھا اسے بہت دکھ ہوا اور وہ دوسرے روم میں جا کے سو گیا. ایمان نے صبح دیکھا ایمان کہیں نہیں ہے تو وہ نیچے چلی گئی. ماما, ایمان کب آئے؟ ایمان تو کل آ گیا تھا بیٹا, اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ ماما حیران ہوئی. جی وہ میں بھول گئی تھی. ایمان نے بات بتائی. ایمان نے بات بنائی اور کچن میں چلی گئی. ایمان کو بہت رونا آ رہا تھا. ایمان اسے مکمل طور پر نظر انداز کر رہا تھا اور یہ بات ایمان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. ایمان گھر میں کم رہتا تھا. وہ بس رات میں آتا اور دوسرے کمرے میں جا کر سو جاتا. ایمان سے اس نے اب بالکل بات بند کر دی تھی. اسے یہی لگتا تھا کہ ایمان کے پاس جائے گا تو وہ ڈر جائے گی اور ایمان اس سے دور رہنا چاہتی تھی اور وہ اب کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا. یہ اس کا دل جانتا تھا کہ وہ اندر ہی اندر کتنا تڑپ رہا ہے, پر چپ تھا. ایمان گھر آیا تو ایمان کچن میں کام کری. ایمان نے اسے کبھی کوئی کام نہیں کہا تھا. اب بھی جب وہ ایمان کو کام کرتے دیکھتا منع کرنا چاہتا تھا پر نہیں کر پاتا. ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا, ایمان تمہیں میں شہزادی بنا کے رکھنا چاہتا ہوں. ہمیشہ یہ بات تمہیں کیسے سمجھاؤں. وہ اپنے روم میں گیا, اپنے کپڑے نکالے اور واپس ساتھ والے روم میں چلا گیا. ایمان نے دیکھا اس کمرے میں پانی نہیں رکھا. آج کام والی نے اس کے روم میں پانی نہیں رکھا تھا. ایمان نے دیکھا تو آج کمرے میں پانی نہیں تھا. پانی پینے کے لیے کچن میں جانا پڑا. ایمان بھی اب وہیں تھی. وہ ایمان کے لیے کافی بنا رہی تھی, روز جس کا علم ایمان کو نہیں تھا. ایمان کو دیکھے ایمان نے کافی کے کپ کی جھاگ اپنے ہاتھ پہ گرا لی تھی. آہ, ایمان کی چیخ نکل گئی. ایمان ایک دم سے اس کی طرف بھاگا آیا. اس نے ایمان کا ہاتھ دیکھا, جل گیا تھا. ایمان نے فوراً فرسٹ ایڈ باکس منگوائی اور ایمان کے زخم پر کریم لگانے لگا. آج کے بعد میں تمہیں کچن میں نہ دیکھوں, ایمان کہتا چلا گیا. ایمان وہیں بیٹھی یہ سوچتی رہی کہ پہلے اس کا ایک آنسو نکلتا تھا. ایمان اس کے پاس پوری رات بیٹھا رہتا تھا. اب ہاتھ جلنے پر بس یہ کہہ کر چلا گیا کہ کچن میں نہ جاؤں. ٹھیک ہے ایمان, اب ایسا ہے تو ایسا ہی صحیح. میں بھی اب آپ کے سامنے نہیں آؤں گی. ایمان دل میں ہی رو رہی تھی اور وہاں ایمان کمرے میں بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا. ایمان کمرے میں جا کر گھٹنوں میں منہ دیے رو رہی تھی. ایمان الگ تڑپ رہا تھا. ایمان ایسے ہی سو گئی. آدھی رات کو ایمان کمرے میں آیا. ایمان کے چہرے پہ آنسو کی لکیریں واضح تھی. ایمان نے اسے پیار کیا اور سوچنے لگا شاید ایمان کو بہت جلن ہو رہی ہے اس لیے اتنا روئی ہے. وہ جانتا تھا ایمان بہت نازک سی ہے, اسے ذرا سی بھی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. وہ پوری رات وہیں ایمان کے پاس بیٹھا رہا. جب صبح کے سائے لہرانے لگے تو وہ اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا. اسے پتا تھا ایمان نماز کے لیے اٹھے گی. اسی طرح ایک مہینہ گزر گیا. ایمان نے اس دن کے بعد سب کو منع کر دیا تھا کہ ایمان کچن میں نہ دکھے مجھے, اور سب ورکر ایمان کو کچن میں نہیں جانے دیتے. اگر وہ جانے کا کہتی تو کہتے میڈم سر ہمیں نوکری سے نکال دیں گے. اس وجہ سے ایمان اب کچن میں جانا چھوڑ گئی تھی. وہ اپنی وجہ سے کسی کی نوکری نہیں چھڑوا سکتی تھی. آج ایمان گھر تھا. ایمان اس کے پاس آئی اور کہا ایمان مجھے کچھ بات کرنی ہے تم سے. کہو, سن رہا ہوں. ایمان نے مختصر جواب دیا. مجھے امی کے پاس جانا ہے. ایمان نے ایک نظر سے دیکھا اور کہا ٹھیک ہے جاؤ. میں اکیلی جاؤں اتنی دور؟ ہاں. ایمان نے تو بس ایسے کہہ دیا. ایمان سچ سمجھ گئی اور چپ کر کے وہاں سے چلی. ایمان نے اسی وقت ڈرائیور کو کال کی اور اپنی پیکنگ کر لی. سندھ جانا ہے کل. وہ یہ بات ایمان کو کہنا بھول گیا اور ذہن کی طرف چلا گیا. ایمان کا دل آج بھی بری طرح ٹوٹا تھا. اسے سوچ لیا تھا کہ وہ واپس کبھی نہیں آئے گی اب, اور جب اکیلی ہی جانا ہے تو کل یا آج کیا فرق پڑتا ہے. اس نے ایمان سے پوچھ لیا تھا. ماما بابا عمرے پر گئے ہوئے تھے, گھر میں اور کوئی نہیں تھا. ایمان نے اپنی پیکنگ کی اور اپنی ضروریات کا سامان دیا, یہ سوچ کے کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئے گی. ایمان شام کے وقت بس اسٹینڈ کی طرف روانہ ہو گئی. واچ مین سے اس نے بس کا راستہ اور سب کچھ پوچھ لیا تھا اور اب وہ اپنی مطلوبہ بس کے انتظار میں کھڑی تھی. ایمان گھر آیا تو ایمان اسے کہیں نہیں دکھی. وہ چینج کرنے کے لیے کپڑے لینے گیا تو ایمان کی کمر خالی تھی. یہ دیکھ کر ٹھٹک گیا. وہ جلدی سے نیچے بھاگا اور واچ مین سے پوچھا میڈم کہاں ہے؟ اس نے کہا انہیں گئے 1 گھنٹہ ہوا ہے. ایمان کے پیروں سے
زمین نکل گئی۔ کس کے ساتھ گئی ہیں؟ اکیلی سر۔ امان اسی وقت گاڑی لے کے بس اسٹینڈ گیا۔ وہ جیسے پہنچا ہر جگہ پاگلوں کی طرح ایمان کو ڈھونڈنے لگا۔ کافی دیر امان ایمان کو ڈھونڈتا رہا پر ایمان نہیں مل رہی تھی اور امان کا سوچ سوچ کر برا حال تھا کہ ایمان کہاں گئی ہوگی۔ وہ سب سے پوچھنے لگا پر اسے کچھ نہیں پتا چلا تھا۔ ایمان نے کبھی کوئی سفر اکیلے نہیں کیا تھا، وہ بری طرح ڈری۔ وہ گھر سے گاڑی میں بھی نہیں نکلی غصے سے، اور اسے اتنے رستوں کا بھی نہیں پتا تھا۔ اب اسے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ پچھتا رہی تھی کہ وہ کیوں ایسے آ گئی اور ڈرائیور کو ساتھ بھی نہیں لائی، تو کم از کم وہ اسے صحیح بس میں تو بٹھا دیتا، اور اب اسے سب کی نظریں پریشان کریں گی۔ وہ مکمل حجاب میں تھی پر ان دو لڑکوں نے تو اس پہ نظریں ہی گاڑ لی تھی، اور وہ ان سے چھپنے کے لیے ایک انجان راستے پر چل دی جس کا اسے پتا تک نہیں تھا۔ ایمان بری طرح ڈر رہی تھی۔ رات ہو گئی تھی اور وہ نہ جانے کہاں تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایمان کافی دیر تک سنسان سڑکوں پہ چلتی رہی۔ پھر اسے یاد آیا اس نے پرس میں موبائل رکھا تھا۔ اس نے موبائل نکالا، آن کیا اور ایمان کو کال بنانے لگی تو ایک خیال آیا، ایمان کو اب میری فکر کہاں، وہ مجھے کیوں لینے آئے گا، وہ تو سو رہا ہوگا آرام سے، اس نے خود مجھے اکیلے جانے کا کہا تھا۔ یہ سوچ کے وہ موبائل رکھنے لگی، پھر سوچا اس وقت ایمان ہی اسے یہاں سے لے جا سکتا ہے، ایک بار اسے پوچھ تو سکتی ہوں۔ یہ سوچ کے ایمان نے ایمان کو کال کی۔ ایمان جو کب سے اسے کال ملا رہا تھا، اس کا موبائل آف جا رہا تھا۔ ایمان کی کال پہ ایک دم کال اٹھایا۔ ایمان کہاں ہو تم؟ ایمان میں پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی ہوں، پلیز مجھے یہاں سے لے جاؤ، بہت ڈر لگ رہا ہے، یہاں بہت سنسان ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ ایمان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایمان آس پاس دیکھ کے بتاؤ کہاں ہو تم؟ درخت ہے، بے وقوف کوئی جگہ بتاؤ، سامنے ایک ہرے کلر کی مسجد نظر آ رہی ہے۔ ایمان تم وہیں مسجد کے پاس رہو، میں آ رہا ہوں، اور وہاں سے کہیں مت ہلنا۔ اور کچھ دیر میں ایمان وہاں موجود تھا۔ ایمان وہیں کونے میں کھڑی تھی۔ امان اس کے پاس گیا۔ امان ایک دم امان کی طرف بھاگی اور اس کے گلے لگ گئی اور رونے لگی۔ امان چپ چاپ کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ امان نے ایمان کو سیدھا کیا اور کہا چلو۔ ایمان نے ہاں کہا اور ایمان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ امان کے دل پہ اس وقت کیا گزر رہی تھی یہ وہی جانتا تھا۔ امان ریش ڈرائیونگ کر کے گھر پہنچا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایمان نیچے ہی بیٹھی رہی جب ایمان نے زور سے ایمان کو بلایا، ایمان! ایمان کی آدھی جان امان کے غصے والی آواز سے ہی نکل گئی تھی۔ اس کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی اوپر جانے کی۔ ایک بار پھر امان کی آواز آئی۔ ایمان اوپر گئی۔ امان کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ ایمان کو دیکھ کے رک گیا۔ ادھر آؤ۔ ایمان کو امان کی آنکھیں سرخ ہوتی نظر آ رہی تھی پر پھر بھی گئی۔ ایک زوردار تھپڑ ایمان کے گال پہ نشان چھوڑ گیا۔ ایمان دور جا کے گری۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری اس طرح گھر سے باہر جانے کی؟ جانتی بھی ہو کیا ہو سکتا تھا؟ آج تک ہر بات تمہاری اگنور کی کیونکہ تم ذہنی طور پہ میچور نہیں ہو، لیکن آج جو تم نے حرکت کی ہے میرا دل کرتا ہے تمہارا حشر کر دوں۔ تمہیں کس بات کی ایگو ہے اتنی؟ کیوں گئی تم اکیلی؟ اب کے ایمان کی طرف جھک کے کہنے لگی۔ امان کے تھپڑ کی وجہ سے ایمان کانپنے لگی تھی۔ اس نے ٹوٹے الفاظ میں کہا، تم نے ہی کہا تھا اکیلا جانے کا، اس لیے میں چلی گئی۔ ایمان میرا دل کرتا ہے میں اپنا سر پہاڑوں میں دے ماروں یا تمہارا۔ امان کا لہجہ بہت سخت تھا۔ ایمان رونے لگی۔ چپ ایک دم۔ ایمان اور رونے لگی۔ امان آئی ایم سوری، مجھے ڈانٹو مت۔ ایمان نے اتنی معصومیت سے کہا۔ امان کا سارا غصہ جہاز کی طرح اڑ گیا۔ اچھا رو مت، ادھر آؤ میرے پاس۔ نہیں آؤں گی، تم مجھ سے پیار نہیں کرتے اب، اور تم نے مجھے مارا ہے۔ ایمان روتے روتے بولنے لگی۔ تو تم کر لو پیار۔ امان اس کی طرف جانے لگا تو وہ دور ہوئی۔ ایمان کی بات سے سمجھ گیا کہ ایمان کو محبت ہو گئی ہے، اب بس اس کا ماننا ہی باقی ہے۔ امان نے پاس جا کے ایمان کو خود سے لگایا۔ اس بار ایمان نے اسے نہیں ہٹایا بلکہ خود بھی وہ سکون محسوس کرنے لگی۔ امان سمجھ گیا تھا اب اسے کیا کرنا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ غلط سمجھ رہا تھا۔ ایمان اس سے دور نہیں اس کے پاس رہنا چاہتی تھی پر یہ بات کہتی نہیں تھی اور امان کو اس کے منہ سے یہ بات سننی تھی۔ ایمان نے سوچا کہ امان نے اسے کل ڈھونڈا، اسے گلے لگایا، مطلب وہ اب بھی اسے بہت پیار کرتا ہے، پر وہ صبح سے ہے کہاں اور رات کو وہ دوسرے کمرے میں کیوں گیا تھا؟ ایمان سوچ میں پڑ گئی۔ کتنے دن گزر گئے، امان نے ایمان سے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی اس کی طرف کوئی توجہ دی۔
وہ پہلے کی طرح رات میں آتا اور الگ کمرے میں جا کے سو جاتا۔ ایمان دن بدن ایمان کی محبت میں گھرتی جا رہی تھی۔ اسے غصہ آتا تھا خود پہ، وہ کیوں ایمان کا انتظار کرتی ہے؟ جب اسے نہیں پڑی تو وہ کیوں سارا دن اس کے لیے تڑپتی ہے؟ ابھی ایمان یہی سوچ رہی تھی کہ امان آتا دکھائی دیا۔ وہ سیدھا روم میں گیا اور پیکنگ کرنے لگا۔ امان سب دیکھ رہی تھی۔ امان بیگ اٹھا کر جانے لگا جب ایمان نے اسے پکارا۔ امان امان رک گیا۔ امان بس اتنا کہہ کر چپ رہا۔ کہاں جا رہے ہو؟ بہت دور تم سے۔ امان کے جواب پہ ایمان کا دل توڑا۔ کہاں؟ اسلام آباد جا رہے ہو؟ ہمیشہ کے لیے؟ تم مجھ سے دور رہنا چاہتی ہو نا؟ اب میں اور زبردستی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انسان میرے پاس نہ آنا چاہے تو میں اسے کب تک قید میں رکھ سکتا ہوں؟ میں نے ڈرائیور کو بھی کہہ دیا ہے، جب تم چاہو گی تمہیں سندھ چھوڑ آئے گا، یا کہیں بھی وہ تمہیں چھوڑ آئے گا، اور رضیہ بھی تمہارے ساتھ جائے گی جہاں بھی تم جاؤ گی۔ یہ گھر تمہارا ہے، تم چاہو تو رہ سکتی ہو، امی کے گھر رہنا چاہو تو وہاں بھی جا سکتی ہو۔ سب سمجھا دیا ہے ڈرائیور کو۔ امان کی باتیں سن کے ایمان کی آنکھیں بھر آئی تھی۔ اس کے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ امان ایمان نے اسے جاتے ہوئے پکارا۔ امان مجھے معاف کر دو۔ امان رکا اور ایمان کے پاس آیا۔ کس بات کے لیے؟ امان میں جانتی ہوں میری غلطیاں ہیں، پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ۔ ایمان رو رہی تھی اور ایمان اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ پھر آگے بڑھا اور ایمان کا ہاتھ تھام لیا۔ کیوں روک رہی ہو مجھے؟ ایمان تم تو چاہتی ہو میں تم سے دور رہوں، جواب دیا۔ وہ پہلے چاہتی تھی، ایمان نے فوراً جواب دیا تو امان نے اس کی بات پکڑ لی۔ اب کیا چاہتی ہو؟ امان اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ وہ میں، ایمان کنفیوز ہونے لگی۔ کیا وہ میں؟ صاف صاف بتاؤ ورنہ میں جا رہا ہوں۔ امان جانے لگا۔ امان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں۔ امان مڑا اور ایمان سے پوچھنے لگا، بتاؤ کیا چاہتی ہو؟ جاؤں یا نہیں؟ نہیں، ایمان نے جواب دیا۔ کیوں؟ امان نے وجہ جانی چاہیے۔ کیونکہ مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ امان بدمزہ ہوا۔ ایمان تم صحیح سے بتاتی ہو یا میں چلا جاؤں اور پھر میں کبھی نہیں آؤں گا؟ کہہ کر ایمان اس کا ہاتھ چھوڑ کے آگے بڑھا۔ نہیں ایمان پلیز مت جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ امان مسکرایا اور پھر ایمان کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ امان میں تم سے، ایمان رک گئی۔ کیا تم مجھ سے؟ ایمان بے صبرا ہوا۔ ایمان میں تم سے، ایمان نے نظریں نیچے کر لی۔ ایمان کیا تم مجھ سے بتاؤ نا؟ ایمان میں تم سے پیار کرنے لگی ہوں، ایمان نے کہا اور چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ ایمان اسے دیکھتا رہ گیا اور مسکرا رہا تھا۔ امان اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ چہرے سے ہٹایا۔ ایمان آئی لو یو، امان نے کہا اور ایمان کو خود میں چھپا لیا۔ ایمان کو شرم آ رہی تھی۔ ایمان نے اسے سیدھا کیا اور کہا، اتنی دیر کیوں کی لگا کہنے میں؟ مجھے شرم آتی ہے۔ ایمان نے پھر اپنا چہرہ چھپا لیا۔ ایمان نے پھر اس کا ہاتھ ہٹایا اور کہا، صدقے جاؤں اب یہ شرمانا چھوڑو اور کچھ کرو۔ کیا؟ ایمان نے پوچھا۔ اپنے ہونٹ رکھو یہاں، ایمان نے اپنے ہونٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ایمان نے نفی میں سر ہلایا تو ایمان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ ایمان نظریں نیچے کی ہوئی تھی۔ ایمان نے اپنا انگوٹھا ایمان کے ہونٹوں پہ پھیرا اور کہا، اجازت ہے؟ ایمان چپ رہی اور شرما کے ایمان کے گلے لگ گئی۔ ایمان ہنسنے لگا اور اسے پھر سے پوچھنے لگا، اجازت ہے؟ ایمان ہاں کہہ کے آنکھیں بند کر گئی اور ایمان اپنی پیار کی مہر ثبت کرنے لگا۔ اس بار ایمان نے اسے نہیں روکا تھا۔ آج رات ان کی ملن کی رات تھی۔ امان بہت خوش تھا اور ایمان بھی بہت خوش تھی۔ صبح جب امان اٹھا تو ایمان روٹھی بیٹھی تھی۔ ماں نے پوچھا، کیسا فیل ہو رہا ہے جب آپ کو مسز امان؟ میں نے نہیں بولنا، ماں نے منہ بنایا۔ کیوں یار، اب کیا ہوا ہے؟ رات تو سب ہم دونوں کی مرضی سے ہوا ہے، میں کچھ بھی زبردستی نہیں کرا، تو پھر اب کیوں نہیں بولا؟ آپ نے سب کو منع کیوں کیا ہے؟ کوئی بھی مجھے کچھ کام کرنے نہیں دیتا۔ ہاں اچھی بات ہے، میں نہیں چاہتا تم کوئی بھی کام کرو اور پھر میرے بچوں کو اپنی مظلومیت کی کہانیاں سناؤ۔ ایمان کو امان نے ادھر سے کشن پھینک کے مارا۔
اچھا ادھر آؤ، تمہیں کام کرنا ہے نا؟ ہاں، ایمان نے کہا۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا کام کیا ہے۔ نہیں، میں نے نہیں آنا، مجھے پتا ہے تم کیا کام کہو گے۔ ہاں 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 ہاں۔ اچھا بتاؤ میں کیا کام کہوں گا؟ نہیں، ایمان کہہ کے بھاگ گئی۔ 3 ماہ کے بعد۔ امان میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، ایمان نے رات کے 2 بجے امان کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ امان یکدم اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا ہے ایمان؟ امان نے ایمان کا ماتھا چیک کیا لیکن اسے بخار نہیں تھا۔ امان میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، بے چینی ہو رہی ہے۔ اچھا رکو، میں ابھی ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ ایمان نے اتنا کہا ایمان ایک دم واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ امان بھی اس کے پیچھے ہی بھاگا تھا۔ ایمان باہر آئی تو نڈھال تھی۔ ایمان نے اسے اٹھا لیا۔ کیا ہو گیا ہے میری جان کو؟ کیوں وامٹ ہو رہی ہے؟ امان نے اسے اٹھائے پیار سے پوچھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، 2 دن سے دل بہت خراب تھا، بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ اچھا میں نے ڈاکٹر کو کال کر دیا، وہ آتا ہی ہوگا۔ اب مجھے نیچے اتار دو، ایمان نے کہا۔ نہیں کر رہا دل۔ امان رات کے 2 بج رہے ہیں اور تمہیں رومانس سوچ رہا ہے؟ رومانس رات میں تو ہوتا ہے میڈم، امان کہہ رہا ہے۔ امان یہ کہہ کر ایمان پہ جھکا۔ امان نے اسے دور کیا۔ نہیں کرو، پہلے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آ رہا ہے ڈاکٹر، بس پہنچنے والا ہوگا۔ جب ڈاکٹر بھی آ گیا، اس کے ساتھ ایک نرس تھی جس نے ایمان کا چیک اپ کیا اور باہر آ کر ایمان کو خوشخبری دی۔ ایمان کے پیر زمین پہ ہی نہیں ٹہر رہے تھے۔ وہ اندر گیا اور ایمان کو اٹھا لیا۔ تھینک یو سو مچ ایمان، آج تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ ایمان اسے بے انتہا پیار کرنے لگا اور ایمان کی باہوں میں خوشی سے جھومنے لگی۔ سب اس بات کو سن کے بہت خوش ہوئے تھے۔ امان تو اب ایمان کو بیڈ سے اٹھنے بھی نہیں دیتا تھا۔ ماما بھی ایمان کا بہت خیال رکھتی تھی، بابا بھی بہت خوش تھے اور 9 مہینے بعد ایمان نے ایک صحت مند بیٹے کو جنم دیا تھا جس نے ان دونوں کو مکمل کر دیا۔ سب نے مل کے اس کا نام رومان رکھا۔ ایمان بہت خوش تھا، اس نے پورے ہاسپٹل میں مٹھائی بانٹی تھی۔ ارسلان صاحب اپنے پوتے سے ملنے کے لیے بہت بے قرار تھے اور امان بھی ایمان سے ملنے کے لیے۔ تبھی ڈاکٹر نے ملنے کی اجازت دی تو امان اندر آیا۔ ایمان سوئی ہوئی تھی۔ امان نے ایمان کے ہاتھ پکڑ کے اسے پیار کیا تو امان اٹھ گئی تھی۔ تھینک یو ایمان، ایمان مسکرانے لگی۔ ہمارا بیبی کہاں ہے؟ ایمان نے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ روشنی کے پاس ہے، تمہاری امی اور میری امی دعاؤں میں لگی ہیں۔ امان نے ایمان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ جب تک روشنی رومان کو اندر لے آئی، امان نے ایمان کو احتیاط سے بٹھایا اور رومان اس کی گود میں دیا۔ ایمان بہت خوش ہوئی، اس نے رومان کو پیار کیا اور ایمان کی طرف دیکھنے ہنسنے لگی۔ امان بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا اور ایمان نے ایمان اور اپنے بیٹے کو گلے میں اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔